بہت سے ابا جان ATM مشین بنے ہوئے ہیں، بس بچہ اپنے ابا جان کے پاس صرف اس وقت آتا ہے جب اسے کچھ چاہیے ہو۔ ہر گھر میں ایک لائبریری ہونی چاہیے، ہر گھر میں۔ اور اگر آپ کہیں کہ میرے گھر میں لائبریری کی جگہ نہیں ہے تو میں آپ کو جگہ نکال کے دکھاتا ہوں۔ جس دیوار پہ ٹی وی لگا ہوا ہے وہ ذرا سی خالی کرنی پڑے گی۔ اگر آپ کے اندر اپنی اولاد کو جنت میں پہنچانے کی فکر اپنے آپ کو دوزخ سے بچانے کی فکر سے زیادہ ہو گئی ہے تو یہ گڑبڑ ہو گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا وقلبا خاشعا۔ رب کریم ہمیں وہ علم عطا فرمائیے جو واقعتاً ہمارے لیے مفید ہے، اور اتنے اچھے علم کو حاصل کر لینے کے بعد ہمیں اس عمل کے قابل بنائیے جو آپ کو پسند آنے والا ہے، اور پھر اتنے اچھے علم اور اتنے اچھے عمل کو کر لینے کے بعد ہمیں اترانے والا نہ بنائیے، ہمیں اپنے سے ڈرنے والا ہی رکھیے۔ آج کی نشست، آج کا جو سیمینار ہے اس کا موضوع ہے پیرنٹنگ چیلنجز آف دا 21st سینچری۔ اس پہ بات کرنے سے پہلے میں 2-3 باتیں کرنا ضروری سمجھوں گا۔ آپ کے پاس لکھنے کے لیے کوئی چیز موجود ہے؟ لکھنے آپ ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ میری خواہش ہوگی کہ آپ تفصیلی نوٹس لیں، اس گفتگو کے دوران آپ نوٹ ٹیکنگ کیجئے، ٹھیک ہے۔ دوسری میری خواہش یہ ہوگی کہ آپ، بلکہ گزارش ہوگی کہ جو کچھ آج کی نشست میں آپ کو حاصل ہو اس کو کم از کم 3 لوگوں سے شیئر کیجئے گا، اور ان 3 انسانوں میں پہلا خوش نصیب آپ کا شریک حیات ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ہمارے 21ویں صدی کا ایک چیلنج یہ ہے کہ شریک حیات میں شریک نہیں ہو پا رہا، تو اس کی ہم ابھی 21ویں صدی کے مسئلے پہ بھی جائیں گے۔ ایک گزارش تو میں نے یہ کی تھی کہ آپ نوٹ ٹیکنگ کیجئے گا، دوسری گزارش یہ ہے کہ آپ 3 لوگوں سے کم از کم جو کچھ آپ سیکھیں وہ شیئر کیجئے گا۔ تیسری گزارش یہ ہے کہ آپ کو اس نشست سے جو بھی حاصل ہو اس کو ایک دفعہ اپنی زندگی میں اپلائی کرنے کی کوشش کیجئے گا۔ بغیر آزمائے ہوئے کسی آئیڈیا کو ڈسمس کرنا مناسب بات نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ ٹرائی اٹ آؤٹ، ٹھیک ہے، ایک دفعہ ٹرائی کیجئے گا تو اللہ تعالیٰ آسان کرے۔ اور اس میں ایک چیز اور بھی ہے، آپ میں سے کس کس کے ذہن میں کوئی سوال موجود ہے پیرنٹنگ سے متعلق؟ آپ جب آ رہے تھے تو آپ کے ذہن میں کچھ سوالات تھے، اور آپ کے ذہن میں آیا کہ شاید مجھے اس نشست میں اس سوال کا جواب مل جائے، ٹھیک ہے، جزاک اللہ، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے سوالوں کی نوعیت کو اور نکھارے، اور آپ کے ذہن میں سوال کو سہار سکنے کی استعداد کو بڑھائے، اور آپ اور زیادہ بڑے بڑے سوالوں کے ساتھ زندگی گزاریں، اور ان میں سے وہ سوالات جن کے جب جوابات آپ کو خیر کی صورت میں اللہ کرے ملیں۔ میں آج کی جو نشست ہے میں بھی سوال ہی لے کر آیا ہوں۔ میں نے آج کے سیمینار میں جواب کم دینے ہیں، سوال زیادہ اٹھانے ہیں، تو اس سیمینار کا جو کی ڈیلیوریبل ہے وہ کویسچنز ہیں، اور درست سوال اگر ذہن میں گھر کر لے تو شعور پیدا ہوتا ہے، حکمت نصیب ہوتی ہے۔ تو سوال جو ہے وہ بہت اہم چیز ہے، سوال سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ سوال صحیح ہو جائے، سوال کی نوعیت ٹھیک ہو جائے، اس کی خواہش، اس کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میرے سوالات کی نوعیت ٹھیک کر دے۔ سوال کی نوعیت، میرے بزرگ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ سوال کی نوعیت اگر بگڑ جائے تو شعور کی ساخت بگڑ جاتی ہے۔ سوال جو ہے، سوال ٹھیک ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، تو اور سوال ضرور ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، سوال بہت اہم چیز ہے۔ تو آج کی نشست میں ہوگا یہ کہ میں کچھ گفتگو کروں گا آپ سے، اور میری گفتگو کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ بہت مختصر ہے، دوسرا حصہ
قدرے طویل تر ہے۔ پہلے حصے میں 21ویں صدی کے کچھ مخصوص رویوں کا یا 21ویں صدی کے کچھ خاص ماحول کا جس سے ہم سب واقف بھی ہیں، میں اس پہ کچھ اشارتاً تذکرہ کروں گا، اور اس کے بعد پھر میں جو 21ویں صدی کا چیلنج ہے پیرنٹنگ کے لیے، جو میرے گفتگو کی جو پہلا حصہ ہے اس میں 21ویں صدی نے پیرنٹنگ کے لیے یا تعلیم و تربیہ کے لیے کیا بڑے چیلنجز پوز کیے ہیں، میں اس کے اوپر کچھ بات کروں گا، اور یہ گفتگو مختصر نوعیت کی ہوگی۔ اس کے بعد جو طویل حصہ ہے اس میں پھر کچھ کرنے کے کام آپ سے شیئر کروں گا کہ اب ہم کیا کر سکتے ہیں ایسی صورت میں اگر چیلنج یہ ہے، تو ایک مدر یا ایک فادر اور جو لوگ یہاں ٹیچرز ہیں وہ بھی کیا کر سکتے ہیں، کرنے کے کام کیا ہیں۔ تو وہ کرنے کے کاموں والا جو حصہ ہے وہ تھوڑا طویل ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہینڈ آؤٹ ہے اس میں بالکل شروع میں 3 سوالات دیے ہیں۔ یہ سوال صرف اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے ذہن کو ذرا سا کھولیں اور ان باتوں پہ ذرا سوچیں کہ 21ویں صدی ماضی کی دوسری صدیوں سے کیسے مختلف ہے۔ دوسرا سوال، 21ویں صدی نے پیرنٹنگ کے لیے کیا بڑے چیلنجز پیدا کیے ہیں۔ تیسرا سوال، اس ساری صورتحال میں پیرنٹس کے کرنے کے کام ہیں کیا، ٹھیک ہے۔ تو 21ویں صدی سے متعلق ایک بات تو ابھی تعارف میں واضح ہوئی کہ 21ویں صدی میں کیا کوئی چیلنج آپ کو سمجھ آتا ہے کیا ہے؟ میڈیا اور گیجٹس۔ یہ تو آسانی ہے، گیجٹس تو بہت آسانی ہے، isn't it؟ سوشل میڈیا بھی آسانی ہے، نہیں؟ امپیکٹ آف سوشل میڈیا آن اسمال کڈس، اچھا، بچوں کے ساتھ پرابلم کر رہا ہے سوشل میڈیا، یہ شکایت ہے؟ یا بڑوں کے اندر بچپنا لوٹا رہا ہے، یہ شکایت ہے؟ کیا کر رہا ہے مطلب سوشل میڈیا؟ جی، ورنہ یہ سوال ہی نہیں بنتا، ٹھیک ہے، سلو پوائنٹ۔ اچھا، جب بھی ہم 21ویں صدی کی بات کرتے ہیں نا، میں نے یہ ایک رجحان دیکھا کہ سارا نزلہ سوشل میڈیا پہ گر جاتا ہے، اور سوشل میڈیا ایسا لگتا ہے کہ سوائے سوشل میڈیا کے 21ویں صدی میں کوئی اور بڑا مسئلہ ہے ہی نہیں۔ میں مانتا ہوں کہ بہت سارے مسائل سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی ہیں، لیکن مسائل کو اصول کی سطح پر اگر ہم دیکھیں تو مسئلہ ہے کیا؟ مسئلہ یہ ہے کہ 21ویں صدی انفارمیشن کی صدی ہے، یہ ایج آف انفارمیشن ہے، ایج آف نالج نہیں ہے۔ ہم ایج آف وزڈم سے نکل کے ایج آف نالج، اور ایج آف نالج سے نکل کے ایج آف انفارمیشن، اس میں داخل ہوئے ہیں۔ ہم حکمت اور علم کے دور سے گر کے معلومات کے دور میں داخل ہوئے ہیں، اور ہم نے انفارمیشن کو حکمت اور علم کا متبادل سمجھ لیا، اور جب ایسا ہو جائے گا تو وہ تمام سورسز جو ہمیں انفارم کر رہی ہیں ان سورسز سے محبت لازمی بات ہے کہ پیدا ہوگی۔ اور نالج اور حکمت کیسے آتی ہے، علم اور حکمت کیسے آتی ہے، اور ان کے سورسز کیا ہوتے ہیں، تو اس کی طرف سے توجہ ہٹ جائے گی۔ تو سوشل میڈیا حکمت کا سورس نہیں ہے، انفارمیشن کا سورس ہے۔ دوسرا مسئلہ جو 21ویں صدی کا جو بہت بنیادی مسئلہ ہے، جب ہم علم، دیکھیے معلومات بہت ہے، ہر آدمی جانتا بہت ہے لیکن سمجھتا کم ہے، گہرائی میں کم جاتا ہے۔ آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے؟ ہر آدمی کو ہر وقت بہت کچھ پتہ ہے، اور اس کو ایک خاص، اس کے اندر ایک کہہ لیجئے اس کے اندر ایک ایروگنس ہے کہ میں چاچا گوگل سے کسی وقت بھی کچھ بھی پوچھ لوں گا وہ مجھے بتا دیں گے۔ بلکہ ایک اور دشواری پیدا یہ ہو رہی ہے کہ چاچا گوگل سب کچھ جان رہے ہیں، جو مسئلہ یہ ہے کہ وہ سوال ایگزسٹ نہیں کرتا جس کا جواب چاچا گوگل دے سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ اس وقت چاچا گوگل سے میں کیا پوچھوں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ بہت سارے لوگوں کا یہ پرابلم ہے۔
اچھا، 21ویں صدی کا جو بہت بڑا مسئلہ ہے جو اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، میں اس کو یعنی ابھی ہم بات کر رہے ہیں چیلنجز کی. 21ویں صدی نے کچھ آسانیاں بھی کی ہیں. 21ویں صدی نے ایک آسانی کی ہے کہ بہرحال ہم کم وقت میں کوئی اطلاع لوگوں کو دے سکتے ہیں، ہم کم وقت میں بہت سارے اور کام کر لیتے ہیں. کچھ آسانیاں پیدا کی ہیں 21ویں صدی نے، لیکن کچھ چیلنجز پیدا کی ہیں. اور اس چیلنجز کے حوالے سے جو بڑا چیلنج پھر پیدا ہوا ہے وہ تعلیم و تربیہ کا چیلنج ہے. تعلیم و تربیہ دشوار ہو گئی ہے، پیرنٹنگ دشوار ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، تو چند اور جو چیلنجز 21ویں صدی کے ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم نے نیٹ ورکنگ کو ریلیشن شپ کا متبادل سمجھ لیا ہے. آج کا نوجوان وزٹنگ کارڈز جیب میں بھر کے یہ سمجھا ہے کہ صحبت کہہ لیجئے مربی کی اسے ضرورت نہیں رہی. اس کے کنیکشنز بہت اچھے، بہت سارے، بہت اسٹرانگ ہیں. وہ بڑے بڑے لوگوں سے، اس کی فون بک میں بہت سارے بڑے بڑے آدمیوں کے ایڈریسز موجود ہیں. نیٹ ورکنگ کی اہمیت، ریلیشن شپ اور نیٹ ورکنگ بالکل الگ چیز ہے، ریلیشن شپ بالکل الگ چیز ہے. نیٹ ورکنگ کا پری ریکویزٹ ہوتا ہے ڈسٹینس، ریلیشن شپ کا پری ریکویزٹ ہوتا ہے پریزنس. آپ کے کمرے میں جو آدمی بیٹھا ہوا ہے اس سے آپ نیٹ ورکنگ نہیں کر سکتے، اس کے لیے اس کو کہیں دور جانا ہوگا، اور پھر اس کو فیس بک پہ آپ کو نظر آئے گا، واٹس ایپ پہ کہ اویلیبل ہے یا نہیں، اور پھر آپ اس سے چیٹ کریں گے یا اس کو آپ فرینڈ بنائیں گے، ریکویسٹ بھیجیں گے، وہ ایکسیپٹ کرے گا. تو 21ویں صدی کا ایک چیلنج یہ بھی ہے کہ آپ لوگوں سے ملتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ سر میں آپ کا فرینڈ ہوں. آپ میرے فرینڈ ہیں؟ ہاں آپ نے مجھے ایڈ کیا ہوا ہے. میں نے آپ کو ایڈ کیا ہوا. تو ایک آدمی کے کئی ہزار دوست ہیں جن کی اس نے شکل نہیں دیکھی ہے. آج سے 100 سال پہلے اگر آپ کسی آدمی کو یہ بتاتے کہ تم اتنے سارے لوگوں کے دوست ہوگے، تمہارے دوستوں کی تعداد 1850 ہوگی، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے دوستوں کی تعداد 4000 ہوگی، اور انہوں نے کبھی بھی ان سے ہاتھ نہیں ملایا ہوگا، کبھی بھی نہیں ملے ہوں گے، لیکن وہ ان کے دوست ہوں گے، اور وہ سارے دوست اس بات پہ نازا ہوں گے کہ میں فلاں کا دوست ہوں، مجھے فلاں نے ایڈ کیا ہوا ہے. کیونکہ اس زمانے میں 2-4 ہی دوست ہوتے تھے، دقیانوسی لوگ تھے، بیکورڈ، نا سمجھ، 2-4 دوستوں پہ قناعت کرنے والے. اب بہت تو 21ویں صدی کا ایک پرابلم یہ بھی ہے کہ مور از لیس. ماضی میں لیس از مور تھا، تھوڑا کافی تھا. تھوڑے پہ کافی کا فقرہ کہہ سکنا آپ کے لیے ممکن تھا. آئی ہیو انف کا فقرہ کہہ سکنے کے قابل بہت سارا ملنے کے بعد بھی ہم نہیں ہو پا رہے. یہ ہے 21ویں صدی. یہ جو جملہ ہے نا، آئی ہیو انف، میرے پاس بہت ہے، کافی ہے، الحمدللہ میرے پاس کافی ہے. یہ کافی ہے کا احساس جو ہے نا، یہ دشوار ہو گیا. آئی ہیو انف کا جو سینس ہے یہ مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ 21ویں صدی کے کچھ چھوٹے چھوٹے اور چیلنجز بھی ہیں. 21ویں صدی کا ایک چیلنج یہ ہے کہ ٹرینڈ اور فیشن لاجک اور ایستھیٹکس کو ریپلیس کر رہا ہے. بھیڑ چال اور فیشن ایستھیٹک سینس کا متبادل بن گیا ہے. ذوق جمالیات کچھ اور چیز ہوتی ہے، فیشن کچھ اور چیز ہوتی ہے، ٹرینڈ کچھ اور. پاور آف ٹرینڈ ورسز پاور آف لاجک کس کی زیادہ ہے؟ وچ از مور پاورفل، ٹرینڈ اور لاجک؟ ٹرینڈ از مور پاورفل. ٹرینڈ ہیز بیکم مور پاورفل. ٹرینڈ از وننگ، لاجک از لوزنگ. یہ ایک اور مسئلہ ہے 21ویں صدی کا. تو خوبصورتی کی بجائے ہم فیشن کے متوالے یا فیشن کے پرستار ہیں، خوبصورتی کے پرستار نہیں ہیں. حسن یا خوبصورتی کو اپریشیٹ نہیں کر رہے، فیشن کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. دس از ون another پرابلم آف. ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ ہم لذت کو
خوشی سمجھ بیٹھے ہیں. جوائے اور پلیجر، خوشی کچھ اور چیز ہے اور لذت کچھ اور چیز ہے. لذت وقتی ہوتی ہے، خوشی دائمی ہوتی ہے. لذت اور خوشی کا فرق مٹ رہا ہے. ایک اور چیلنج یہ ہے کہ انفارمیشن ڈسٹریکشن بنتی جا رہی ہے. ہر تھوڑی دیر کے بعد آپ کو کچھ نئی انفارمیشن اویلیبل ہو جاتی ہے. تو یہ سارے چیلنجز جو ہیں وہ تعلیم و تربیہ کے لیے بھی دشواری پیدا کر رہے ہیں. اور میں کبھی کبھی ایک اور چیز میں سم اپ کرتا ہوں کہ 5 سطحوں پہ تعلق نبھانا دشوار ہو گیا ہے. اور یہ انسانی تاریخ میں 21ویں صدی میں بلکہ 20ویں صدی سے یہ مسئلہ پیدا ہوا ہے. اس مسئلے کو پیدا ہوئے ہوئے کوئی صحیح طور پر کوئی سمجھیے پچھلے 100 سال کا یہ پرابلم ہے جس میں یہ پرابلم اپنی شدت اختیار کر رہا ہے. اور وہ پرابلم یہ ہے 5 سطحوں پہ ریلیشن شپ، 5 ڈائمنشنز ہیں ریلیشن شپ کی، اور 5 ڈائمنشنز میں ریلیشن شپ نبھانا دشوار ہو رہا ہے. اور 5 ڈائمنشنز کون سی ہیں؟ اپنے ساتھ تعلق، ریلیشن شپ وتھ سیلف. دوسری ڈائمنشن ہے اپنوں کے ساتھ تعلق. تیسری ڈائمنشن ہے خدا کے ساتھ تعلق. چوتھی ڈائمنشن ہے دوسروں کے ساتھ تعلق. اور 5ویں ڈائمنشن ہے فطرت جسے نیچر کہتے ہیں اس کے ساتھ تعلق. تو یہ 5 ڈائمنشنز پہ ریلیشن شپ نبھانا دشوار ہو رہا ہے. یعنی اپنے ساتھ تعلق، اپنوں کے ساتھ تعلق، اپنے کے ساتھ تعلق، دوسروں کے ساتھ تعلق اور فطرت کے ساتھ تعلق. اور اس کی کوئی ضرورت بھی اسے محسوس نہیں ہو رہی. اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ فری ٹائم جو ہے وہ بچ نہیں رہا. مومنٹس آف ریفلیکشن جو ہے وہ ناپید ہو گئے. اگر کسی انسان کے پاس ریفلیکٹیو مومنٹ کی اسکیرسٹی ہو اور اس کے پاس کپڑوں کی بھی کچھ مطلب نئی ویرائٹی نہ ہو تو اسے کون سی کمی زیادہ شدت سے محسوس ہوگی؟ کیا خیال؟ یعنی اگر کوئی خاتون اتنی مظلوم ہو کہ ان کے پاس صرف 6 سینڈلز ہوں، صرف 6 جوڑی سینڈلز ہوں، اور دوسرا مسئلہ یہ ہو کہ ان کو سوچنے، غور کرنے، اپنے ساتھ وقت گزارنے کا موقع نہ ملتا ہو، تو انہیں کون سا غم زیادہ شدت سے ستائے گا؟ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو ہماری جو مطلب میں جنرل بات کر رہا ہوں، اسی طرح میں مردوں کی بھی بات یہ کر رہا ہوں کہ اگر کسی صاحب کے پاس بہت خواہش کے باوجود وہ اپنی جو ایک گاڑی ہے جو وہ خریدنا چاہتے ہیں پچھلے 3 سال سے، اب مسئلہ یہ ہے اب وہ ماڈل بھی پرانا ہو گیا ہے، وہ انہوں نے پھر چینج کر لیا، انہوں نے کہا ابھی اس سال والی خریدنی ہے، لیکن وہ نہیں خرید پا رہے ہیں، لیکن ان کے پاس ریفلیکٹیو مومنٹس کی عدم دستیابی ہے. غور و فکر، تدبر، بامعنی تنہائی، میننگ فل سولیٹیوڈ، یہ ان امیجنیبل ہو رہا ہے 21ویں صدی کے اندر. تدبر کی عبادت کو قضا کیے ہوئے صدیاں گزر رہی ہیں. غور و فکر اور تدبر کی عبادت ایک عرصے سے ہم چھوڑ چکے ہیں. یہ بات واضح ہو رہی ہے. ریفلیکٹ کرنے کا ٹائم نہیں ہے. زندگی رولر کوسٹر ہو گئی. یہ محسوس ہوتا ہے؟ رک کے بیٹھ کے سوچنے کا ٹائم نہیں ہے. ہم کر کیا رہے ہیں؟ یہ سب ہو کیا رہا ہے؟ ہم بھاگے کہاں جا رہے ہیں؟ ہمیں جانا کہاں تھا؟ میں اس دنیا میں آیا کیوں تھا؟ یہ سوالات کہیں زندگی میں ان پہ غور کرنے کا موقع نہیں مل رہا. یہ بات واضح ہو رہی. تو یہ تھا ایک بہت ہی جنرل سا 21ویں صدی کا کہہ لیجئے چیلنج کیا ہے. 21ویں صدی کا میں نے صرف چیلنج ڈسکس کیا. میں 21ویں صدی کے ایڈوانٹیجز کی بات نہیں کر رہا، وہ تو آپ سمیٹے جا رہے ہیں. اس کا تو بلیسنگز آف 21st سینچری کا تو ماشاءاللہ سبھی مطلب اس کو لینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن 21ویں صدی کی جو دشواریاں ہیں ان کی طرف ہماری نگاہ نہیں ہوتی. تو یہ
اب اس کانٹیکسٹ میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، سب سے بڑا چیلنج جو پیرنٹنگ کے لیے پیدا ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ ریلیشن شپ، تعلق جو ہے وہ دشوار ہو گیا ہے۔ ہمارا انالیسس یہ ہے کہ 14 سال کی عمر تک جب بچیاں اور بچے 14 ایئرس کی ایج تک پہنچتے ہیں تو بیٹوں کا تعلق اپنے فادر سے بہت ٹینس ہو چکا ہوتا ہے، بیٹیوں کا تعلق اپنی ماں سے بانڈنگ والا نہیں ہوتا، اور ہم تعلق کو تربیہ کے لیے ضروری بھی نہیں خیال کرتے۔ ہمیں لگتا ہے کہ بس جو میں نے اس سے کہہ دیا ہے وہ یہ کرے، یہ فالو کرے جو میں کہہ رہا ہوں، تعلق کی کیا ضرورت ہے؟ تعلق جو ہے وہ تربیہ کا پری ریکویزٹ ہے، نان نیگوشیبل پری ریکویزٹ ہے تعلق۔ اور تعلق اور رشتے میں فرق ہے۔ آپ کا اپنے بیٹے کے ساتھ، اپنی بیٹی کے ساتھ ایک بلڈ ریلیشن ہے، لیکن بانڈنگ ہے یا نہیں ہے یہ ایک الگ بات ہے۔ تو اپنے بچوں سے ریلیشن شپ کیسے بنائیں اس کے اوپر، اور پھر آگے ہم اس کام کو کیسے کریں، اب میں اپنی گفتگو کے دوسرے حصے میں انٹر ہو رہا ہوں، اور اس سے متعلق کچھ بہت اسپیسیفک چیزیں میں آپ سے شیئر کروں گا۔ اگر ہم اس ہینڈ آؤٹ کو کھولیں، یہ پیج نمبر جو سیکنڈ پیج ہے، اس میں سوالات کی ایک لسٹ ہے، اور یہ 3 سیٹس آف کویسچنز ہیں۔ جو پہلا سیٹ آف کویسچنز ہیں، یہ اگر یہ کہا جائے کہ کسی پیرنٹ سے آسان ترین سوال اگر میں کوئی کر سکتا ہوں تو وہ پہلے سیٹ آف کویسچنز میں نے درج کیے ہیں۔ اس سے آسان سوال میں کر نہیں سکتا آپ سے، بلکہ اس سے زیادہ آسان سوال بنانے کی کوشش میں وہ سوال ہی ختم ہو جائے گا۔ یہ جو 13 سوالات ہیں، ان سوالات کا عنوان ہے 13 things that you must know about your child۔ آپ کو اپنے بچے سے متعلق کیا لازمی طور پر جاننا چاہیے، ٹھیک ہے؟ جب آپ ان سوالوں پہ کام کرتے ہیں تو اس سے دو فائدے ہوتے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہوتی ہے کہ آپ کی اپنے بچے کے بارے میں انڈرسٹینڈنگ بہتر ہوتی ہے۔ اپنے بچے سے محبت کرنا ایک الگ بات ہے، اپنے بچے کو سمجھنا ایک الگ بات ہے۔ اپنے بچے کی فکر میں بے چین ہونا، پریشان ہونا بالکل الگ کام ہے، اور اپنے بچے کو سمجھنا بالکل الگ بات ہے۔ اپنے بچے کے لیے پریشان ہونا آسان کام، اپنے بچے کو سمجھنا مشکل کام۔ تو یہ جو پہلے 13 سوالات ہیں، یہ آپ کی مدد کریں گے اپنے بچے کو بہتر انداز سے سمجھنے میں، پہلی بات، اور پھر یہ آپ کی مدد کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اپنے بچے سے تعلق گہرا کرنے میں، اپنے بچے کے ساتھ ریلیشن شپ ڈیولپ کرنے میں بھی مدد کریں گے، اپنے بچے کی بہت اچھی طرح اس کو انڈرسٹینڈ کرنے میں بھی مدد کریں گے۔ اب ان سوالوں کے ساتھ کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ آپ نے ان 13 سوالات کے جوابات لکھنے ہیں جو بچے کے بہاف پہ آپ لکھیں گے۔ آپ کے اگر 4 بچے ہیں یا 2 بچے ہیں تو ان بچوں میں جو بڑا بچہ ہے، جس نے آپ کے ساتھ زیادہ عرصہ گزارا ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر اس سے یہ سوال پوچھے جائیں تو وہ اس کا کیا جواب دے گا؟ یہ سوچتے ہوئے آپ نے ہر سوال کا جواب لکھنا ہے۔ یہ کام آپ اطمینان سے اپنے گھر میں بیٹھ کے یہ کام کیجئے گا، ان سوالوں کو پڑھیے گا، اور پھر آپ کے بچے سے اگر یہ سوالات کیے جائیں تو وہ اس کا کیا جواب دے سکتا ہے یا کیا اس کا جواب ہوگا، اس کو امیجن کیجئے گا اور وہ جواب لکھ لیجئے گا۔ اور پھر اس کے بعد یہ سیٹ آف کویسچنز بچے کو دیجیے گا اور اس سے کہیے گا کہ تمہارا کیا جواب ہے، اور پھر دیکھیے گا کہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ اور بچے کا جواب ان میں کتنا میچ ہے۔ یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ آئیے ذرا دیکھتے ہیں سوالات کیا ہیں۔ پہلا سوال، آپ کے بچے کے پسندیدہ لوگ کون ہیں؟ دوسرا سوال، کس بات نے ان لوگوں کو آپ کے بچے کا پسندیدہ انسان بنایا ہے؟ ٹھیک ہے، ہم نے 3000 سے زیادہ بچوں سے ایک سروے کیا، اور یہ مختلف ایج کے بچے تھے، اور اس میں مختلف سوشو اکنامک بیک گراؤنڈ کے فیملیز ہم نے اس ریسرچ میں لی تھی، اور ان سے کئی سوالات کیے، اور ان سوالوں میں سے ایک سوال یہ تھا کہ ان 5 لوگوں کا نام بتائیے جن سے آپ اپنی کوئی بھی بات کہہ سکتے ہیں، جن پہ آپ
آنکھ بند کر کے ٹرسٹ کر سکتے ہیں. تو بچوں نے جو جوابات دیے ان میں کچھ بچے تو تھے جنہوں نے اپنے امی ابو کا نام لکھا، اور وہ بچے جنہوں نے پہلے دوسرے نمبر پہ اپنی امی ابو کا نام لکھا یہ بہت کم تھے. پھر کچھ بچے ایسے تھے جنہوں نے صرف امی کا لکھا، کچھ تھے جنہوں نے صرف ابو کا لکھا، کچھ نے ابو کا نام 5ویں نمبر پہ لکھا، کچھ نے امی کا نام 5ویں نمبر پہ لکھا. لیکن ایک بڑی تعداد ایسی تھی جنہوں نے امی ابو کا نام نہیں لکھا. انہوں نے کہا کہ کوئی بھی بات ان کو نہ پتہ لگے، ہماری کوشش یہ ہے جیسے جیسے ہمارا مسئلہ ان کے علم میں آتا ہے ہمارا مسئلہ اور بڑا مسئلہ بن جاتا ہے. پہلے صرف ایک مسئلہ تھا جو مسئلہ تھا، اب 2 مسئلے ہیں کہ اب ان کو کیسے سنبھالیں اور مسئلے کو کیسے حل کریں. کمال ہے ان بچوں کا جو مطلب سائیکولوجیکلی انفٹ سوسائٹی سے ہینڈل کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. کیا خیال؟ وہ مارک ٹوین نے کہا تھا آئی وینٹ ٹو اسکول فار سائیکولوجیکلی ڈسٹرب ٹیچرس. تو پہلا سوال یہ ہے کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو آپ کے بچے کا پسندیدہ انسان ہیں. دوسرا سوال یہ ہے وہ کون سی بات ہے جس نے آپ کے بچے کو، یعنی ان لوگوں کو آپ کے بچے کا پسندیدہ انسان بنایا ہے. اگر آپ نے اس بات پہ غور کر لیا اور اس کا راز دریافت کر لیا تو آپ سوچ نہیں سکتے آپ کو کتنی زبردست، یہ بہت کام کا علم ہے. اس وقت لون کی سیل کہاں لگی ہے یا کون سی گاڑی کتنے انٹرسٹ پہ میں نکلوا سکتا ہوں، اس سے زیادہ ضروری علم ہے کہ آپ کا بچہ جن لوگوں کو پسند کرتا ہے وہ کس بنیاد پر انہیں پسند کرتا ہے. کیا خیال؟ لیکن ہم کون سے علم کو، کون سے انفارمیشن کو لینے کے لیے بےتاب ہیں، ہمیں سوچنا ہے. تیسرا سوال ہے آپ کے بچے کی ٹاپ 3 وریز کیا ہیں. میں نے یہ سوال بہت سے بچوں سے پوچھا، آپ سوچ نہیں سکتے کہ ان کے کیا جوابات آئیں. بعض بچوں نے لکھا، مجھے یاد ہے اور یہ جواب بڑی تعداد میں نے بچوں سے مجھے ملا. بعض بچوں نے کہا کہ ہمیں اس بات کا خوف ہے کہ کہیں ہمارے پیرنٹس میں علیحدگی نہ ہو جائے. بچے نے لکھا یہ، پتہ نہیں کیا کیا خوف. ہم نے اپنے خوف بھی بڑی کامیابی سے بچے کے اندر منتقل کیا بڑی تعداد میں. آپ اس وقت سوسائٹی میں نا ایک ریسرچ میں آپ کو انوائٹ کرتا ہوں، آپ کیجئے یہ کام. آپ 17 سال سے 20 سال کی عمر کے بچوں سے، بلکہ 15 سال سے 20 سال کی عمر کے بچوں سے آپ پوچھئے کہ تمہیں کیا فیئرز ہیں. اور ہماری سوسائٹی میں 90% بچوں کو مستقبل میں میں کیسے کماؤں گا اور اتنا کما بھی سکوں گا کہ میرا گزارا ہو جائے، رازق مجھے رزق دے گا یا نہیں دے گا، یہ خوف اسے لاحق ہے. آپ دیکھیے کتنے بچے آپ کو یہ بتائیں گے کہ ان کو یہ خوف ہے. آپ پوچھئے. اور یہ جو خوف ہے نا مستقبل کا جو خوف ہے، یعنی خوف اگر غلط قسم کا خوف ہو تو آپ کی پرواز بہت نیچے رہتی ہے، آپ کچھ بڑا کام نہیں کر پاتے. جو بڑا آدمی ہوتا ہے وہ فالتو کے خوف ختم کر چکا ہوتا ہے، اس لیے بڑا آدمی ہوتا ہے. خوف ہو تو لیکن کوئی اچھا خوف ہو، کوئی بڑا خوف ہو. اسی طرح آپ کے بچے کی ٹاپ 3 وریز کیا ہیں، آپ کے بچے کی ٹاپ 3 وشز کیا ہیں. اور آپ سوچئے اسے کہ وشز اس کی وشز ہیں کس طرح کی. بعض اوقات کیا ہوتا ہے، اس کے اوپر بڑی دلچسپ بات، جب میں نے یہ ایکٹیویٹی کسی گروپ میں پیرنٹس سے کروائی تو ایک والدہ نے اپنی بیٹی کے بارے میں، ان کا خیال یہ تھا کہ اس بیٹی کی جو وشز ہیں، چونکہ اس بیٹی کے ساتھ ان کا تعلق بھی اتنا اچھا نہیں تھا اور بہت سے بیٹی میں انہیں پرابلمس بھی نظر آتے تھے، بیٹی کی عمر 16 ایئرس تھی، تو انہوں نے اس کے جو وشز لکھے، ان کا خیال تھا بڑی میٹیریلسٹک وشز ہوں گی میری بیٹی کی. لیکن جب بچی نے اپنی وشز بیان کی
تو والدہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ بچی کی وشز بہت ڈفرینٹ تھیں، لیکن کبھی وہ وشز ایکسپریس نہیں ہوئی تھیں. اور وہ ایکسپریس اس لیے نہیں ہوئی تھیں کیونکہ آپ کا چہرہ، آپ کا موڈ، آپ کے فیشل ایکسپریشنز اس کو اپنی انر فیلنگز ایکسپریس نہیں کرنے دے رہے تھے. تو ضروری نہیں ہے کہ کسی بچے کی وشز بہت خراب ہوں، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وشز بہت زبردست ہوں، لیکن وشز ہیں کیا؟ کسی بھی انسان کی وشز اور وریز اس کے انر سیلف کا ایک بہت زبردست پتہ بتاتی ہیں. آپ کی وشز اور وریز، اگر آپ اپنی وشز اور وریز کسی کاغذ پہ لکھ دیں تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کا اندر جو ہے وہ باہر آ جائے گا. آپ کی ٹرو سیلف جو ہے وہ آپ کی وشز اور وریز کی صورت میں ریپرزینٹ ہوتی ہے. تو آپ کے بچوں کی وشز کیا ہیں؟ آپ کے بچوں کی یونیک ٹیلنٹس اور ان کی اسٹرینگثs کیا ہیں؟ کیا خاص بات ہے آپ کے بچے کے اندر؟ پھر آپ کے بچے کے میجر انٹرسٹس کیا ہیں؟ کس چیز کا اسے شوق ہے؟ پھر وہ کون سے فریزز ہیں جو آپ کا بچہ نہیں سننا چاہتا؟ بہت آسانی سے بتائے گا اس سوال کا جواب، اور بہت مشکل ہوگی آپ کو یہ سوچنے میں، لیکن جب آپ یہ کام کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ بڑی آسانی ہو جائے گی معاشرے میں. اسی طرح وہ کون سے ایسے 3 جملے ہیں جو آپ کے بچے کے لیے بہت انکریجنگ ہیں؟ پھر آپ کا بچہ اپنے بارے میں کیا پسند کرتا ہے؟ کیا اسے اپنے اندر کوئی خاص بات، کوئی خوبی، کوئی کوالٹی نظر آتی ہے یا نہیں نظر آتی؟ ہماری سوسائٹی میں ہر وہ بچہ جس کے نمبر اچھے نہیں ہیں، جب آپ اس سے یہ پوچھیں کہ تمہارے اندر کوئی خاص بات ہے تو وہ سر جھکا لیتا ہے. اسے لگتا ہے خاص بات کسی بھی انسان کی بس ایک ہوتی ہے، اور وہ ہوتے ہیں نمبر. یہ معاشرہ نمبر ہی لوگوں کو پسند کرتا ہے. مجھے نمبر ہی بنانے کے لیے میرے ابا نے کیا محنت کی ہے. تو یہ مسئلہ ہے اس کا. لیکن اس سے پوچھئے کہ تمہیں اپنے اندر کوئی کوالٹی نظر آتی ہے؟ تو یہ جو کویسچن نمبر 9 ہے، یہ بعض اوقات بعض بچے ایسے ہیں جن کے لیے اس کا جواب دینا دشوار ہے. پھر آپ کا بچہ اپنے بارے میں کیا چیز ناپسند کرتا ہے؟ اپنے اندر کوئی بات ایسی ہے جس سے وہ خود بھی خوش نہیں ہے، اپنے اندر کوئی بات ایسی ہے جس پہ وہ خود بھی مطمئن نہیں ہے. اس سوال کا جواب بھی وہ بچہ دے گا جس نے اپنے بارے میں تھوڑا سا غور کیا ہے. لیکن یہ سوال اسے انوائٹ کرے گا اپنے اوپر ریفلیکٹ کرنے پہ، اور ممکن ہے کہ اس کا کوئی جواب وہ دے. آپ ان سوالوں کی جواب کی ضد نہیں کیجیے گا. جس کا جواب مل جائے خوش ہو جائیے گا، نہیں ملے کوئی بات نہیں، بعد میں دینا چاہو بعد میں دے دو. آپ کے بارے میں وہ کیا پسند کرتا ہے؟ آپ کے اندر اسے کیا بات اچھی لگتی ہے؟ اور اگر دیکھیں، یہ بھی ایک عجیب سوال ہے. پہلے آپ اپنے آپ سے سوچئے کہ آپ کے بچے کو آپ کے بارے میں یا آپ کے حوالے سے کیا بات پسند ہوگی، اور پھر آپ اس سے پوچھئے اور پھر دیکھیے کیا فرق ہے اس میں. آپ کو لگ رہا ہے یہ کوئی کام کی بات ہے؟ فائدہ ہوگا اس سے انشاءاللہ. پھر 12واں سوال یہ ہے، آپ کے بچے کے پسندیدہ سبجیکٹس کون سے ہیں، اور وہ سبجیکٹس اسے کیوں پسند ہیں؟ صرف اتنا جاننا کافی نہیں ہے کہ آپ کے بچے کو کیا پسند ہے، بلکہ جو کچھ اسے پسند ہے وہ اسے کیوں پسند آ رہا ہے. جب آپ اس سوال پہ غور کرتے ہیں تو آپ کو اپنے بچے کی نفسیات سمجھ میں آ جاتی ہے. دنیا میں کسی بھی سائیکالوجسٹ سے زیادہ ماں اور باپ جو ہیں وہ اپنے بچے کی سائیکالوجی کو بہتر طریقے سے جان سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، پرووائڈڈ کہ وہ تحمل کے ساتھ کوئی ججمنٹ اپنے بچے سے متعلق کسی ججمنٹ کو قائم کیے بغیر. ہمارا ایک اور پرابلم ہے، اور وہ ہے ججمنٹل مائنڈ سیٹ. اگر بچہ، آپ نے 2 دفعہ کہا اچھا کتاب پڑھو، اور اس نے، یا وہ کچھ پڑھ رہا ہے اور پڑھتے پڑھتے وہ اٹھ گیا، اس نے کہا میں ابھی بعد میں پڑھوں گا، تو فوراً جج کر لیا، اس کا دل ہی نہیں چاہ رہا.
اگر کسی بچے نے ہوم ورک نہیں کیا تو فوراً جج کر لیا اس کو تو پڑھنے کا شوق نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے رویوں اور چھوٹے چھوٹے معاملات کی بیسس پہ ہم بڑی بڑی ججمنٹس اور بڑی بڑی اسٹیٹمنٹس بنانے کے بہت زبردست ہم خوگر ہیں. بلکہ ہمارے تعلیمی پروسیس میں ایک جملہ ہے جو بڑی آن بان شان کے ساتھ ہمیں سکھایا گیا ہمارے ایجوکیشن کے اندر, اور وہ جملہ تھا اور اس نے ہمارے شعور میں بہت زہر گھولا ہے, اور وہ جملہ ہے فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن. کاش کہ یہ جملہ ہمارے تعلیمی نظام میں, کاش کہ اس کے اوپر ہمیں ایسے نہ لکھوایا جاتا, کاش کہ اس کے اوپر ٹیکسٹ بکس میں مضامین نہیں شامل ہوتے. وی مسٹ ہیو دس کریج ٹو ریسیو ہنڈریڈز آف امپریشنس ٹو ارائیو ایٹ اے sensible conclusion. Rushing to conclude is not a sensible choice. یہ کوئی انٹلیکچوئل میچیورٹی نہیں ہے کہ آپ نے پہلی امپریشن کے اوپر ایک بہت بڑی ججمنٹ بنا لی. یہ کام ہم اپنے بچوں کے ساتھ بھی کرتے ہیں, یہ کام ہم معاشرے میں اور لوگوں کے ساتھ بھی کرتے ہیں, اور یہ ظلم کرتے ہیں. ہمیں تو یہ کہا گیا تھا کہ پہلے 1000 گمان اپنے دل میں اچھے لاؤ اور پھر کوئی دوسرا گمان اس کے بعد اس کی اجازت ہوگی. ہمیں تو یہ چیلنج دیا گیا تھا, ہمیں تو یہ کہا گیا تھا کہ خوشگمانی جو ہے اس کی نیکی پہ فائز رہنا, یہ ہمیں سمجھایا گیا تھا. لیکن ہم اپنے بچوں سے متعلق بہت جلدی جج کرتے ہیں, اور کسی چھوٹی سی بات پہ جج کرتے ہیں, اور پھر اس کے بعد پوری زندگی اس ججمنٹ کے اوپر گزار دیتے ہیں. تو اگر ہم ججمنٹ کو چھوڑ دیں اور ہم اپنے بچے کو صرف آبزرو کریں, اور جو بات وہ کہہ رہا ہے اس بات کو غور سے سنیں, اس کی نیت پہ شک نہ کریں. اور دوسری بات, جس چیز کو پسند کر رہا ہے اس کی وجہ ڈھونڈیے. یہ جو سوال میں نے لکھا ہے نا کہ اسے کون پسند ہے, کیوں پسند ہے, اسے کون سا سبجیکٹ پسند ہے, کیوں پسند ہے, اس بچے کو میتھ سے کیوں نفرت ہو رہی ہے, اس بچے کو سائنس سے کیوں دلچسپی ہو رہی ہے, شاعری سے کیوں بھاگ رہا ہے, اور کسی اور چیز سے کیوں, ڈرائنگ کیوں کرنا چاہتا ہے یا ڈرائنگ سے کیوں بھاگتا ہے, یا فٹ بال کیوں نہیں کھیلنا چاہتا یا کیوں کھیلنا چاہتا ہے. جب آپ یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں بغیر ججمنٹ کیے ہوئے, بغیر کوئی ریجڈ اوپینین فارم کیے ہوئے, تو آپ اپنے بچے کی نفسیات کو سمجھنا شروع کرتے ہیں. تو یہ کام آپ کو کرنا ہوگا. تو آخری کویسچن جو ہے پہلے سیٹ کا ہے, واٹ آر یور چائلڈز ایکیڈیمک اینگزائٹیز اور فیئرس. آپ کے بچے کی کوئی اینگزائٹی ہے یا نہیں ہے؟ کوئی ایسا ماحول جو آپ کے بچے کے اندر اینگزائٹی پیدا کرتا ہے وہ آپ کے بچے کے لیے ہیلدی انوائرمنٹ نہیں ہے. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کو ہم دنیا کے قابل بنانے کے لیے اس پہ اس طرح کا سخت رویہ اور اس طرح کا ماحول ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ڈالیں تاکہ وہ دنیا کو فیس کرے. ایک سوچ ہماری سوسائٹی میں یہ ہے کہ بھئی اگر ہم اپنے بچے کے اوپر سختی کر رہے ہیں اور ہم اپنے بچے کے اوپر اسٹریس دے رہے ہیں, اسے پڑھائی کا اسٹریس اور چیزوں کا اسٹریس, اور وہ ہر وقت پریشان رہتا ہے اپنی پڑھائی کے حوالے سے, تو یہ زندگی کے لیے اور دنیا کے لیے تیار ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہے. ہم اسے اعصابی طور پر اور نفسیاتی طور پر بیمار کر دیں گے. اس کی وجہ سے وہ دنیا کے لیے تیار نہیں ہو پائے گا. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے معدہ ہے, آپ کا اسٹمک ہے, آپ صاف پانی پلانا چاہتے ہیں یا گندا پانی پلانا چاہتے ہیں؟ آپ صاف پانی اس لیے پلاتے ہیں تاکہ اسٹمک صحیح رہے. کیا خیال؟ بالکل یہ ایسی ہی بات ہے. تو یہ جو پہلے سیٹ آف کویسچنز ہیں, اس پہ اب آپ کو کرنے کا کام یہ ہے کہ آپ پہلے ان پہ خود کام کریں گے, پھر اس کے بعد بچے کے ساتھ سیشن کریں گے, اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ جو بھی توبہ استغفار کی مطلب دروازہ کھلے گا اس پہ آپ آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. مطلب یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے. تو یہ جو فرسٹ سیٹ آف کویسچنز ہیں اس کے 2 پرائمری فنکشنز ہیں. پہلا فنکشن یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کو انڈرسٹینڈ کریں. دوسرا فنکشن یہ ہے کہ آپ کا اپنے بچے کے ساتھ ریلیشن شپ بہتر ہو. ٹھیک ہے. اچھا, اس کام کو ہم نے انٹیروگیشن کے انداز میں نہیں کرنا. ہم نے اس کام کو ایسے نہیں کرنا کہ اس کو لگے کہ یہ انریزنیبلی انکویزیٹو ہو گئے میری ذاتی زندگی سے متعلق.
یہ ایک بات چیت کے انداز میں، ایک یعنی ایک دوست کے انداز میں یہ بات کرنی ہے، کوتوال نہیں بننا ہے، ٹھیک ہے. تو ایک اللہ تعالیٰ ہمیں ضروری حکمت سے نوازے جو اس سوال نامے کے ساتھ اس سوال نامے کو برتنے کے لیے درکار ہے. رب کریم ہمیں وہ حکمت عطا فرمائے. ٹھیک ہے، تو یہ بات واضح ہوئی. اب میں بڑھتا ہوں دوسرے سیٹ آف کویسچنز کی طرف. دوسرا سیٹ آف کویسچنز جو ہے، یہ پہلا سیٹ آف کویسچنز جو تھا یہ آسان ترین سوال تھے، اس سے آسان سوال میں نہیں کر سکتا. لیکن دوسرا سیٹ آف کویسچنز جو ہے وہ اس سے ذرا اگلا مرحلہ ہے، اور تیسرا سیٹ آف کویسچنز جو ہے وہ ذرا تگڑے سوالات ہیں. تو دوسرے سیٹ آف کویسچنز پہ دیکھتے ہیں. تو دوسرا سیٹ آف کویسچنز جو ہے اس کا فوکس کیا ہے، وہ اس کے اوپر عنوان ہے 7 things that your children should know about you. آپ کے بارے میں آپ کے بچوں کو کیا کچھ سمجھنا چاہیے. جس طرح آپ کی ضرورت ہے کہ آپ اپنے بچے کو بہت اچھی طرح جانیں اور سمجھیں، آپ کے بچے کی بھی ضرورت ہے کہ وہ آپ کو بہت اچھی طرح سمجھے اور جانے. اپنے بچے کی مدد کیجیے اپنے آپ کو مکمل طور پر سمجھ سکنے میں. آپ کو یہ فکر کرنی چاہیے کہ میں، یعنی پہلی بات تو یہ کہ بچہ اپنے والدین کو بہت اچھی طرح دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ ان کے رویوں کو آبزرو کرتا ہے. وہ ہمارے بچے ہمیں بہت اچھی طرح کیلکولیٹ کر چکے ہوتے ہیں. انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اب امی کا پارا جو ہے وہ، اب ابو جان جو ہے نا یہ کچھ آپے سے باہر ہونے والے ہیں. اب ابو جان، اب وہ ٹائم آ گیا ہے کہ جب ابو جان آل فال بکنا شروع کریں گے. تو یور چائلڈ از انٹیلیجنٹ انف ٹو پریڈکٹ اٹ سکسیسفلی. اسے بہت اچھی طرح پتا ہے کہ اس سچویشن میں آئس کریم کی فرمائش ابو جان سے کرنا فضول بات. اس وقت عافیت اسی میں ہے کہ کتاب لے کے بیٹھ جاؤ. تو بچہ وہ کرتا ہے جو مطلب وہ آپ کو پورے طور پر کیلکولیٹ کر چکا ہے اور اسے پتا ہے کہ کس طرح سے رہنا ہے. بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ پیرنٹس بچوں کو ڈیولپ کرنے سے زیادہ مینج کرنے کی فکر کرتے ہیں، اور بچے جو ہیں وہ بھی اپنے اماں ابا کو ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں. تو دونوں ہی مطلب ہماری تعلیم نے ہمیں کسٹمر سیٹسفیکشن کا گر سکھایا ہے، اسپاؤس سیٹسفیکشن کا علم نہیں دیا. فیملی سیٹسفیکشن یہ فریز ہی ایگزسٹ نہیں کرتا. آپ نے یہ فریز سنا ہی نہیں ہوگا کبھی. آپ نے پوری زندگی، آپ نے 18-20 سال کی تعلیم میں کبھی یہ جملہ نہیں سنا ہوگا. اسپاؤس سیٹسفیکشن، فیملی سیٹسفیکشن، کلائنٹ سیٹسفیکشن، کسٹمر سیٹسفیکشن، باس راضی تو سب راضی، کسٹمر از گاڈ. ایسے احمقانہ جملے علم کے نام پہ آپ نے وصول کیے ہوں گے. یعنی اس قسم کے بھوسے کو ذہن میں بھرنے کا نام ہم تعلیم کہتے رہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ لیکن اپنے بچے کو یا اپنی بیوی کو یا اپنے والدین کو یا اپنے بہن بھائی کو مطمئن کرنا، راضی کرنا، خوش کرنا، سمجھنا، ان کے ساتھ تعلق بنانا، اس کے اصول، اس کے اسرار، اس کی کہہ لیجئے اس کا علم، یہ تو کہیں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا نا. اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیونکہ ہم کامیاب آدمی کا صرف ایک کام ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے کمانا. بیوی بھی ہوتی ہے کامیاب آدمی کی، ماں اور باپ بھی ہوتے ہیں کامیاب آدمی کے. کامیاب آدمی کی تنہائی خوبصورت ہوتی ہے. کامیاب آدمی جو ہے وہ اندر سے مطمئن ہوتا ہے. کامیاب آدمی اس لیے کامیاب ہوتا ہے کیونکہ اس کے لیے خوشی سستی ہوتی ہے اور پریشانی مہنگی ہوتی ہے. یعنی آسانی سے خوش ہو جاتا ہے اور مشکل سے پریشان ہوتا ہے. تو وہ کامیاب آدمی، تو ہم یعنی ہم اس کامیاب انسان کی بات کر رہا ہوں جو ہم نہیں ہیں. یعنی ایجوکیشن نے تو وہ والا کامیاب آدمی بنایا نا کہ وہ ایک ہی کام کرنا ہے اسے، کمائے جا کمائے جا کمائے جا. کیا خیال؟ یعنی ہماری ایجوکیشن نے ارننگ، بائنگ اور کنزیومنگ کے سائیکل کو انیبل کیا. زیادہ سے زیادہ ارن کروں، زیادہ سے زیادہ بائی کروں، زیادہ سے زیادہ کنزیوم کروں اور بس چل دوں پھر. اور پھر خدا کے حضور جا کے کہوں کہ بھائی اسی لیے تو بھیجا تھا، یہ کر کے آ گیا.
تو دوسرے سیٹ آف کویسچنس میں فوکس یہ ہے کہ آپ کے بارے میں آپ کے بچے کو کیا کچھ سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ آپ کے ظاہری رویوں سے کچھ اندازے لگا رہا ہے، اور وہ اندازے اس نوعیت کے تو ہیں کہ وہ آپ کو اچھی طرح ہینڈل کر لے. وہ کس وقت خاموش رہے، کس وقت بولے، کس وقت مانگے، کس وقت نہ مانگے، کس وقت بتائے، کس وقت نہ بتائے. لیکن اس سے بڑھ کر ایک میننگ فل ریلیشن شپ کو انیبل کرنے والی کچھ اور علمیت آپ کے حوالے سے آپ کے بچے کے پاس ہونی چاہیے. اس کے لیے یہ اگلے 7 سوال ہیں جو ہماری مدد کریں گے انشاءاللہ. یہ اگلے 7 سوالوں پہ کام کر کے پیرنٹس جو ہیں وہ مینٹور کی سطح پہ انشاءاللہ بلند ہوں گے. یعنی اگلے 7 سوال کیا کریں گے؟ پہلے جو سوالات ہیں، پہلے 13 سوالات نے کیا کام کیا؟ میں نے اپنے بچوں کو بہت اچھی طرح سمجھ لیا، میرا اپنے بچوں سے بہت اچھا ریلیشن شپ بن گیا. یہ فرسٹ سیٹ آف کویسچنس کی مدد سے ہوگا. دوسرے سیٹ آف کویسچنس کی مدد سے انشاءاللہ یہ ہوگا کہ میں مینٹور کی سطح پہ رائز کروں گا. میرا تعلق، میرا ایک مینٹورنگ ریلیشن شپ اسٹیبلش ہوگا انشاءاللہ. تو وہ اگلے 7 سوالات کو ذرا دیکھتے ہیں. واٹ از دا ایم آف یور لائف؟ آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو ایم آف لائف آپ کا کیا ہے؟ اچھا، ایم یعنی اس سوال کا جواب اگر ہمارے پاس ہوگا تو ہم بچوں تک پہنچائیں گے نا، مطلب کیا خیال؟ اور ایم آف لائف کسے کہتے ہیں؟ ایم آف لائف کہتے ہیں کہ آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس کا وائی معلوم کریں، اور پھر اس وائی کا وائی معلوم کریں، اور پھر اس وائی کا وائی معلوم کریں. جس وائی کا وائی آپ کو نہ سمجھ میں آئے وہ ہے آپ کا ایم آف لائف. اپنی لائف میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے ساتھ وائی کی چین چلائیں، وائی کی ایک بیکورڈ چین چلائیں. اور یہ سارا یعنی آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں، اور یہ سب کے اوپر وائے تلاش کرتے کرتے جو سب کا موسٹ کامن وائے ہے، اصل میں زندگی کا یہی مقصد ہے. آپ کی زندگی کا تو مقصد آپ نے یہ بنایا ہوا ہے. جو ایم آف لائف ہے وہ ایسے نکلے گا کہ اگر ہماری 48 آورس کی ایک مووی بنے اور اس کو کسی آدمی کو دکھایا جائے اور اس سے کہا جائے کہ اس بندے کی مووی 48 آورس کی غور سے دیکھو اور پھر بتاؤ یہ جو کیا کچھ کر رہا ہے تمہارے خیال میں کیوں کر رہا ہے، تو وہ جو بتائے گا کہ یہ یوں کر رہا ہے، اس لیے کر رہا ہے، وہ ہے ہمارا اصل میں ایکچول ایم آف لائف. اور ڈکلیئرڈ ایم آف لائف کا جو گیپ ہے وہ ہمیں پہچاننے کی ضرورت ہے. بات سمجھ رہی ہیں؟ یعنی ہم نے اپنے بچے کو بتایا ہوا کیا ہے، وہ ہو سکتا ہے وہی ہمارا ایکچول ایم آف لائف بن گیا ہو، بہت زبردست بات ہے. لیکن ایم آف لائف وہ ہے جس کے لیے آپ کی زندگی میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے، وہ کیوں ہو رہا ہے، وہ کیوں ہو رہا ہے. جب آپ اس کو تلاش کرنے نکلتے ہیں تو وہ ایم آف لائف وہاں سے جا کے نکلتا. باقی سب کچھ ریٹورک ہے. مضمون لکھنے کے لیے یاد کی ہوئی باتیں کچھ اور چیز ہوتی ہیں، زندگی جس چیز کی میگنیٹزم میں آ گئی ہے وہ کچھ اور چیز ہے. ہماری لائف جس چیز کے میگنیٹزم میں ہے دیٹس ڈفرینٹ تھنگ. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو ایم آف لائف جو ہے وہ ہم اپنا سوچیں اور پھر وہ ایم آف لائف شیئر بھی کریں. وہ ایم آف لائف، بچہ اتنا اسمارٹ ہے وہ سمجھے گا کہ اچھا میری امی جو بتاتی رہتی ہیں کہ ان کا ایم آف لائف یہ ہے، لیکن میری امی جو کرتی رہتی ہیں یا میرے ابو جو مجھے بتاتے ہیں اور جو کرتے ہیں اس میں گیپ نہیں ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ اگلا کویسچن ہے آپ کے مینٹورس کون ہیں؟ مینٹورس سے مراد یہ کوئی صاحب علم ہے جس سے آپ کی دوستی ہے، کوئی آپ کا تعلق ہے. یعنی ہم میں سے ہر آدمی کم از کم 2-3 ٹیلرز کو تو جانتا ہوگا. میرے تن کو ڈھانپنے کے لیے جو انتظامات کرنے ہیں اس کے لیے جن درزیوں کو معاشرے میں موجود ہونا ہے، ایسے 3-4 آدمیوں کو ہمارے جانتا ہے. لیکن اصحاب علم کے ساتھ ہماری رفاقت اور ہماری تعلق اور ہمارا کنیکشن کتنا ہے؟ آپ کی پسندیدہ کتابیں کون سی؟ آپ کے بچے کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی پسندیدہ کتاب کون سی ہے. اگر کسی بچے سے پوچھیں بتاؤ امی کی پسندیدہ کتاب، ابو کی پسندیدہ کتاب، تو وہ کیا بتائے گا؟ وہ بتائے گا چہرہ کتاب. اب 21ویں صدی کی ایک اور آپ دیکھیے، پچھلی صدیوں میں کتابی چہرے کی تلاش ہوتی تھی، آج چہرہ کتاب کی تلاش. فیس بک چہرہ کتاب. واٹ آر یور فیوریٹ پلیسز؟ آپ کی پسندیدہ اس شہر میں یا اس وطن میں پسندیدہ جگہیں آپ کی کون سی ہیں؟ تو ہر بچہ بڑی آسانی سے بتا دے گا مالز، مارکیٹ، بازار،
خدا کرے کہ یہ نہ ہو ہماری پسندیدہ جگہ، یعنی اگر یہ نہیں ہے تو بڑی زبردست بات ہے۔ اسی طرح what are some of your life experiences that have made you the person who you are today؟ پانچواں سوال جو ہے یہ اور ذرا تگڑا سوال، آپ کی زندگی کے وہ کون سے ایکسپیرینسز ہیں جس نے آپ کو وہ بنا دیا جو آپ اب ہیں؟ آپ کی تراش خراش میں، آپ کی نرچرنگ میں، آپ کی پالشنگ میں، وہ کون سے عوامل ہیں، وہ کون سے ایکسپیرینسز ہیں جنہوں نے آپ کو شیپ کیا، جنہوں نے آپ کو ریفائن کیا؟ اور وہ ایکسپیرینسز آپ اپنے بچوں سے شیئر کریں اس انداز سے جس سے ایک میسج ملے، ایک لیسن ملے۔ یہ کام اس وقت ہو سکتا ہے جب ہم اپنی لائف میں دیکھیں، اس کے بارے میں اس کا بھی ایک پری ریکویزٹ ہے۔ ہماری سوسائٹی میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن سے کہا جائے کہ اپنی پوری زندگی پہ نظر ڈالو پیچھے اور بتاؤ اس میں کیا کچھ موجود تھا، تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس میں حسرتیں دیکھیں گے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس میں مایوسیاں دیکھیں گے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے پاسٹ کو دیکھ کے نیگیٹیوٹی ان کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ اپنے ماضی پہ یہ ہماری علمی سطح ہوتی ہے جو ہمیں اپنے ماضی کو صحیح انداز سے دیکھنے کے قابل بناتی ہے۔ اپنے ماضی کو دیکھ کے شکر کا جذبہ، اپنے ماضی کو دیکھ کے اطمینان کا جذبہ، اپنے ماضی کو دیکھ کے دو ہی بڑے جذبے پیدا ہونے چاہیے، یا تو توبہ اور استغفار کا جذبہ یا شکر کا جذبہ، اور یہ دونوں جذبے بیک وقت پیدا ہونے چاہیے۔ مطلب کوئی انسان اتنا مطمئن ہے کہ توبہ بھول رہا ہے، کوئی انسان اتنا غیر مطمئن ہے کہ شکر کا دامن چھوڑ رہا ہے، تو یہ دونوں چیزیں ٹھیک نہیں ہیں۔ تو اگر ہم سے یہ کہا جائے کہ اپنی زندگی کے پچھلے 30 سال دیکھو کس طرح کی فیلنگز پیدا ہوتی ہیں، تو سب سے مناسب بات یہ ہے کہ شکر اور استغفار دونوں رجحانات ہمارے اندر پیدا ہو جائیں۔ ایک رجحان یہ پیدا ہو کہ مجھ سے بڑی غلطیاں ہوئی ہیں، میں نے بڑی مسٹیکس کی ہیں، اللہ مجھے اس پہ معاف کرے، لیکن میں نے ان مسٹیکس سے بہت لرن کیا ہے، الحمدللہ اس کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اور پھر یہ سارا تذکرہ ایک ایجوکیشنل ویلیو رکھتا ہے، یہ سارا بیان جو ہے یہ آپ کے بچے کی زبردست ایجوکیشن کر سکتا ہے، جس میں آپ بتائیں گے کہ ہماری لائف میں یہ ہارڈ شپ تھی، ہماری لائف میں یہ چیلنج تھا، میں اس چیز کی اسٹرگل کر رہا تھا اور فیل ہو گیا، ہار گیا، میں اس ساری کوشش میں مجھے اتنی ناکامیاں ہوئی ہیں، اور ان ناکامیوں سے الحمدللہ میں نے یہ سب کچھ سیکھ لیا، میں آج جتنا کچھ جانتا ہوں وہ اپنی ناکامیوں کی وجہ سے جانتا ہوں۔ تو الحمدللہ میں اگر اللہ مجھے اس لمحے ناکام نہ کرتا تو شاید میں یہ سب نہ سیکھ پاتا۔ تو بہت ساری چیزیں آدمی اس کا جو ذوق توبہ اور ذوق استغفار ہے وہ ماضی پہ نظر ڈالنے سے مستحکم ہوگا، اس کا جو شکر کا جذبہ ہے وہ ماضی پہ نگاہ ڈالنے سے مزید توانا ہوگا۔ تو یہ کام اسے کرنا چاہیے اور اس کے زندہ حوالے اپنے بچے کو فراہم کرنے چاہیے، وہ ان تجربات کو اپنے بچوں سے شیئر کریں۔ تو آپ کے بچے کی ضرورت یہ ہے کہ وہ آپ کی جو لائف اسٹوری ہے، آپ کی پوری لائف، آپ کی پوری زندگی میں ہوا کیا ہے، یعنی ہر بچے کو آپ اس قابل بنا دیں کہ وہ آپ کی بایوگرافی لکھ سکے آپ کے انتقال کے بعد، وہ بتا سکے کہ میری امی یا میرے ابا انہوں نے کس ماحول میں آنکھ کھولی، کیسے انہوں نے، ان کا بچپن کیسا تھا، کیسے ان کی لائف میں، اور ان کی لائف کا وہ فیز جب ان سے بہت ساری نادانیاں ہوئیں، پھر ان کی لائف کا وہ فیز جس میں انہیں کچھ سمجھ آئی، پھر ان کی لائف کا وہ فیز جو ان کا ٹرننگ پوائنٹ، ان کی لائف کا ایک ٹرننگ پوائنٹ بھی تھا جس میں انہوں نے اپنی لائف میں ایک ٹرن لیا، اور پھر اس کے بعد وہ اس طرف نکل گئے۔ ٹھیک ہے، اس میں کچھ چیزیں، میں یہ نہیں کہتا کہ اس میں بعض چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں جو آپ نہ بتائیں، اور میں یہ، اور اس کا ایک بات اور سمجھیے، اصول یہ ہے، جس بات کو رب کریم نے راز میں رکھا ہے نا آپ کے حوالے سے، اس کو افشا مت کیجیے، اس حکمت کو سمجھیے۔ میں نے ایک دفعہ ہسبینڈ وائف ریلیشن شپ پہ میں ورک شاپ کر رہا تھا، اور میں نے کہا کہ میں اس میں یہ بات کر رہا تھا کہ آپ شیئر کیا کریں ہر بات، آپ سب کچھ شیئر کریں ان سے۔ عورتوں کو میں کہہ رہا تھا کہ اپنے ہسبینڈ سے اپنی ہر بات شیئر کیا کریں، مردوں کو کہہ رہا تھا آپ عورتوں سے، اپنی بیگم سے اپنی ہر بات شیئر کیا کریں۔ تو کچھ عرصے کے بعد ایک
نقصان ہو گیا ایک شیئرنگ کے نتیجے میں، وہ مطلب یعنی کچھ مسئلہ ہو گیا، پھر وہ آئے کہنے لگے وہ آپ نے کہا تھا سب کچھ شیئر کر دیں، میں نے اپنی لائف کی ساری بات سچی سچی بتا دی، وہ تاب نہیں لا سکیں، تو اس دن کے بعد سے کٹی چل رہی ہے۔ تو میں نے کہا دیکھو ایک اور حکمت ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس بات کو رب کریم نے پردہ جس بات کو رب کریم نے پردے میں رکھا ہے نا، اس کو پردے میں رکھیے، اس کو نہیں بتائیے۔ جس کا پردہ رب کریم نے آپ کے حوالے سے، بہت کون انسان ایسا ہے جس سے گناہ نہیں ہوئے؟ کون انسان ایسا ہے جس سے نادانیاں، حماقتیں، غلطیاں نہیں ہوئی؟ کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے؟ مطلب کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا نا۔ تو بہرحال ہم اپنی زندگی کے بہت سے وہ نادانیاں اور وہ حماقتیں جن سے ہم نے کچھ سیکھا، تو ہم اس کا ذکر کریں اپنے بچوں سے، بچوں کو یہ پتہ لگے کہ میرے ابو بھی کبھی بچے تھے۔ بہت سے بچوں کو لگتا ہے کہ ابو پہلے دن سے ابو تھے، انہوں نے تو کوئی نہ سمجھی کی بات نہ کبھی کی، نہ کبھی ان سے ہوئی، وہ پہلے دن سے ابو تھے، ڈائریکٹ ابو پیدا ہوئے تھے۔ مطلب ان کو بتائیں بیٹا میں بھی اپنے کپڑے گندے کر لیتا تھا، مجھ سے بھی چیزیں گر جاتی تھیں، مجھے بھی مار پڑتی تھی، میں بھی نادانی کرتا تھا، میں بھی بیوقوفی کے مطلب میں نے بہت ساری ایسی چیزیں کی ہیں، شرارتیں کی ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی کی ہیں، تو انہیں لگے کہ وی آر ہیومن۔ یہ بات کلیئر ہو رہی اس نوعیت کا، لیکن اس میں کوئی سیکھنے والی بات ہونی چاہیے، اس کو ایک پازیٹیولی کنکلوڈ کرنا چاہیے۔ اگر کسی ایسے تذکرے کو حسرت پہ کنکلوڈ کر دیا، اگر کسی ایسے تذکرے کو گرج پہ کنکلوڈ کر دیا، اگر کسی ایسے تذکرے کو کسی مایوسی پہ کنکلوڈ کر دیا، یا کسی یاسیت یا نیگیٹیوٹی پہ کنکلوڈ کر دیا، تو آپ بہت بڑا نقصان کر بیٹھیں گے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ آپ کا، اور یہ علم ہوتا ہے، یہ علم کی سطح ہوتی ہے جو کسی آزمائش کو، کسی تکلیف کو رحمت اور فضل کی نگاہ سے دیکھنے کے قابل بنا دیتی ہے۔ یعنی اسے لگتا ہے کہ یہ آزمائش رب کا ایک اور فضل ہے، یہ علم ہوتا ہے۔ جب علم نہیں ہوتا نا تو آپ کو مطلب زندگی مشکل لگتی ہے، لیکن جب علم ہوتا ہے تو مشکل آپ کو رب کی رحمت کی ایک شکل لگتی ہے، آپ کہتے ہیں بس اللہ کا بڑا فضل ہے۔ تو اپنی زندگی کو اس طرح دیکھیں اور اپنی زندگی کو اس طرح اپنے بچوں کو دکھائیں۔ اگلا کویسچن یہ ہے، وہ کون سے معاملات ہیں جو آپ کو واقعتاً خوش کرتے ہیں، اور وہ کون سے معاملات ہیں جو آپ کو واقعتاً اداس یا کہہ لیجئے پریشان کرتے ہیں، یا آپ کو غصہ جن باتوں پہ آتا ہے؟ ویسے تو آپ کے بچے نے بہت اچھی طرح جان لیا ہے، یہ جو پوائنٹ نمبر 6 ہے اس کا جواب آپ کے بچے نے بہت اچھی طرح جان لیا ہے، لیکن یہ سوال میں نے اس لیے یہاں لکھا ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ وہ معاملات جن پہ میں غصہ کرتا ہوں، کیا وہ غصہ ان پہ مجھے آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے؟ وہ غصہ کرنے والی باتیں ہیں بھی یا نہیں ہیں؟ اور پھر میں اپنے آپ کو ٹھیک کروں، اور پھر میں اپنی یہ جو بات ہے یہ بہت کلیئرلی اپنے بچوں سے شیئر کروں کہ یہ وہ میرے میٹرز ہیں، بیٹا اس بات پہ مجھے غصہ آتا ہے، اس بات پہ بیٹا یہ بات مجھے اچھی نہیں لگتی، یہ بات بیٹا مجھے اس سے میں ڈسٹرب ہوتا ہوں۔ پہلے یہ دیکھیے کہ کیا وہ واقعی ڈسٹرب ہونے والی بات ہے جس سے آپ ڈسٹرب ہوتے ہیں، اور پھر اگر واقعی وہ ڈسٹرب ہونے والی بات ہے تو اس کو ایکسپلیسٹلی بہت پولائٹلی اچھے انداز سے بتا دیجیے، زبان سے کہہ دیجیے بیٹا یہ بات مجھے ڈسٹرب کرتی ہے، بیٹا آپ بتا دیجیے، اسے پتہ چل جائے گا۔ اور پھر ایک اور پوائنٹ یہ ہے، آپ اپنے آنے والے دنوں میں کیا سیکھنا چاہتے ہیں؟ بہت سے آپ اگر ہمارے شہر کے بچوں سے ہی پوچھا جائے کہ بتاؤ آپ کے امی ابو آج کل کیا سیکھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، مستقبل میں کیا سیکھنا چاہتے ہیں، ان کے اپنے لرننگ ٹارگٹس کیا ہیں، ان کا کیا جواب ہوگا؟ سمجھ ہی نہیں آئے گا سوال، عجیب سا سوال لگے گا انہیں، کیا خیال؟ تو یہ دوسرے لیول کے کویسچنس تھے۔ اب تیسرے لیول کے کویسچنس پہ ہم جاتے ہیں۔ تو میں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ تیسرا سیٹ آف کویسچنس ذرا سا بھاری ہوگا، اس پہ ناراض نہیں ہوئیے گا،
ٹھیک ہے. اب تک جو سوالات کیے ہیں میں نے وہ زیادہ کوئی مشکل تو نہیں تھے نا, آسان سے سیدھے سادے سوال تھے, مسئلہ ہی نہیں تھا. تو یہ جو تیسرے سیٹ آف کویسچنز ہیں, دیکھیں پہلے سیٹ آف کویسچنز کا مقصد میں اپنے بچے کو بہت اچھی طرح سمجھوں اور میرا بہت اچھا ریلیشن شپ بن جائے. دوسرے سیٹ آف کویسچنز کا مقصد یہ ہے کہ میں اپنی ذات پہ غور کروں اور مربی کی سطح پہ اپنے آپ کو بلند کروں. میرا تعلق مربیانہ تعلق ہو, مینٹورنگ ریلیشن شپ ہو میرا. ٹھیک ہے. بہت سے ابا جان ATM مشین بنے ہوئے ہیں, بس بچہ اپنے ابا جان کے پاس صرف اس وقت آتا ہے جب اسے کچھ چاہیے ہو, بلکہ ابا کو بھی پتہ لگ جاتا ہے یہ آیا ہے مجھ سے بات کرنے. تو پہلا سوال کیا چاہیے, بولو کیا چاہیے, مانگو, بولو, بتاؤ کیا چاہیے. یہ ابا جان سوال ہی یہ کر رہا ہے کہ میں تو ایک ATM مشین ہوں, تم مجھ سے جتنا چاہو ڈرا کرو, اگر موڈ اچھا ہوگا تو انلمیٹڈ, موڈ خراب ہوگا تو سسٹم ہینگ, کچھ نہیں ڈرا ہو رہا, بھاگ جاؤ. تو یہ کوئی تعلق نہیں ہے. تو اب ہم تیسرا سیٹ آف کویسچنز ہمارے ساتھ کیا کرے گا. تیسرا سیٹ آف کویسچنز جو ہے وہ ہماری زندگی کی معنویت کو اور اگلی سطح پہ لے کے جائے گا انشاءاللہ. ہمارے بچوں کو مربی کی سطح پہ ڈیولپ کرنے کا باعث بنے گا. یعنی ہمارے بچے اس سطح پہ ڈیولپ ہوں. ہمارے بچوں کی بہت اچھی تربیت میں کیا کیا ٹولز چاہیے, یہ آپ کو ایک آؤٹ لائن دے گا کہ اچھی تربیت اور اچھی تعلیم کے ٹولز اور اچھی تربیت اور اچھی تعلیم کا ویژن آپ کو ان کویسچنز کی مدد سے سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ. پہلا سوال ہے, ہاؤ کین یو امپروو دا ایجوکیشنل ویلیو آف یور چائلڈز انوائرمنٹ اینڈ روٹین. کیا سمجھ آ رہا ہے اس سوال سے؟ عجیب و غریب سا سوال لگ رہا ہے. اپنے بچے کا جو روٹین ہے اور اپنے بچے کا جو گھر کا انوائرمنٹ ہے, یعنی گھر کا جو انوائرمنٹ ہے اور گھر کا جو روٹین ہے, پورے دن کا جو روٹین ہے, اس کی ایجوکیشنل ویلیو کو کیسے بڑھایا جا سکتا ہے. اس کے روٹین میں کیا کچھ چیزیں ہونی چاہیے. اس وقت بچوں کا روٹین اوورلی پیکڈ ہے. بستہ اٹھاتے ہیں وہاں چلے جاتے ہیں, بستہ اٹھاتے ہیں یہاں آ جاتے ہیں, پھر بستہ اٹھاتے ہیں وہاں چلے جاتے ہیں. تو ان کے روٹین کو بامانی, ان کے روٹین کو امپروو کرنا, ان کا روٹین ایسے ہو اور ان کا انوائرمنٹ کیسا ہو, گھر کا انوائرمنٹ کیسا ہو. تو گھر کے اندر جو ہے وہ گھر کے انوائرمنٹ میں کام کرنے کی ضرورت ہے, گھر کے روٹین پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. گھر میں سورج کی روشنی آنی چاہیے, گھر میں وینٹیلیشن اچھی ہونی چاہیے, گھر میں نوائز لیول کم ہونا چاہیے, گھر میں کوئی جگہ ہونی چاہیے جہاں اطمینان سے بیٹھ کے میں اپنا کام کر سکوں, پڑھ سکوں, بچے پڑھ سکیں. گھر میں کوئی جگہ ایسی ہونی چاہیے جس میں بچے میس کر سکیں, زون آف میس. اور اس کے لیے ہمارے اندر ٹالرنس فار میس ہونی چاہیے, ہمارے اندر ٹالرنس فار کیوس ہونا چاہیے. اسی طرح ہماری پورے روٹین کے اندر ہر بچے کی یہ ڈیولپمنٹل نیڈ ہے کہ وہ 1 گھنٹہ آؤٹ ڈور, کم از کم 1 گھنٹہ آؤٹ ڈور گزارے, کم از کم. بچے جو ہیں وہ آؤٹ ڈور پلانٹ کی طرح ہوتے ہیں. میں اکثر یہ کہتا ہوں چلڈرن آر لائک آؤٹ ڈور پلانٹس کیپٹ ان سائڈ فار ایڈمنسٹریٹو ریزنس. ان کی جو نشوونما, جب وہ باہر ہوتے ہیں نا گھر سے, تو ان کا جو ریٹ آف گروتھ ہے وہ تیز ہوتا ہے. اگر کوئی اسکول یہ چاہتا ہے کہ اپنے بچوں کی لرننگ کو اور اچھا کرے تو اس کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ بچوں کو کلاس رومز میں نہ آنے دے. وہ کہے کہ بھائی باہر آپ کبھی آپ کسی بچے کو, اب بلکہ میں آپ کو ایک بہت دلچسپ بات بتاؤں. کبھی آپ میں سے کون کون اسکول میں پڑھاتا, کبھی اگر ایسا ہو کہ بچوں کو کوئی آپ کسی کانسیپٹ پہ کام کر رہے ہیں اور بچوں کو سمجھ کے نہ آ رہا ہو, کچھ بات سمجھ ہی نہ آ رہی ہو کہ یہ کام کیا ہے, یہ بات ہی نہیں سمجھ آ رہی, کانسیپٹ کلیئر نہیں ہو رہا, آپ صرف ایک بات کریے, آپ اس پہ کیجیے یہ, اور میں آپ کو چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں, آپ کہیے ایسا کرتے ہیں باہر چلتے ہیں. پہلے تو بچے حیران ہوں گے کہ یہ آپ نے کہا کیا, انہیں لگے گا آپ یہ چلو باہر چلتے ہیں, اور پھر اس کے بعد پوری کلاس کو باہر لے جائیں.
پوری کلاس کو باہر لے جائیں اور ان سے کہیں 10 منٹ باہر ذرا گھومو پھرو، اور پھر ہم کہیں باہر ہی بیٹھ جاتے ہیں، کہیں لان میں، کہیں کوئی ایسی جگہ ہو، اوپن ایریا ہو، اور وہاں باہر بیٹھ جائیں، اور پھر ان سے کہیں ہاں بھائی کیا نہیں سمجھ آ رہا تھا. ان کا ذہن کام کرنے لگے گا، ایک دم جو گھر کلاس روم کے اندر رک گیا تھا نا، بالکل فریش ہو جائیں گے. آؤٹ ڈور ان کی روٹین میں اسپورٹس ہونا چاہیے. ایک ریسرچ ہوئی جس میں یہ پتہ چلا کہ پوری دنیا میں اسکول گوئنگ بچے جو ہیں وہ اتنا ٹائم بھی آؤٹ ڈور نہیں اسپینڈ کر رہے جتنا ایک امریکہ میں ایک پرزنر کو آؤٹ ڈور ٹائم اویلیبل ہے. امریکہ کی جیلوں میں جو قیدی ہیں ان کو روزانہ 2 گھنٹے کے لیے آؤٹ ڈور چھوڑا جاتا ہے، اور وہ اس لیے کیا ہے تاکہ وہ سائیکولوجیکلی فٹ رہیں، نہیں تو اور پرابلم ہوگا، ان کی نفسیاتی بیماریوں کا مسئلہ شروع ہو جائے گا، پھر اس کا بھی علاج کا خرچہ، تو انہیں باہر چھوڑا جائے. ہمارے جو اس وقت دنیا میں جو مطلب ہم نے روٹین ایسا بنا لیا ہے کہ وہ آؤٹ ڈور تو نہیں ہم انہیں بھیجتے، تو تھوڑا سا اس کے ارینجمنٹس کیجئے، نیچر کو ایکسپلور کرنے کے مواقع انہیں دیجیے، روٹین کو بھی بہتر کیجیے، انوائرمنٹ کو بھی بہتر کیجیے اپنے گھر کے، اور اس کے اوپر علم حاصل کیجیے. مطلب اس پہ یہ کام کرنے کا یہ پورا ایک موضوع ہے علم کا، ایک پورا ایک سبجیکٹ ہے انوائرمنٹل سائیکالوجی. یہ ہمارے یہاں بہت نظر انداز شدہ موضوع ہے، اس پہ ہم غور نہیں کرتے کہ ماحول اور آرکیٹیکچر اور جس طرح کی چیزیں بنی ہوتی ہیں، جو گھر کا پلان ہوتا ہے وہ کس طرح کسی ہماری نفسیات پہ کیسے اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. مسجد کا جو آرکیٹیکچر ہے وہ کیسے نمازی کی کیفیت پہ اثر انداز ہوتا ہے، یہ ہمارے یہاں اس قسم کی ریسرچ ناپید ہے. یعنی اگر پوری مسجد کو سینٹرلی ایئر کنڈیشن کر دیا جائے تو نمازی کی کیفیت پر کیا اثر پیدا ہوگا، اور اگر مسجد کے باہر درخت لگا دیے جائیں اور بہت اچھا اور کھڑکیاں کھول دی جائیں اور ہوا آ رہی ہو اور تھوڑی تھوڑی روشنی آ رہی ہو، اور مسجد کے اندر ظہر میں اور عصر میں بلب جلانے کی ضرورت نہ پڑتی ہو، تو نمازی کی کیفیت پر کیا اثرات مرتب ہوں گے. اور اگر ظہر اور عصر میں لائٹ جلائے بغیر مسجد میں نماز نہ ہو سکتی ہو اور اے سی چلائے بغیر کام نہ چلتا ہو تو کیا اثرات مرتب ہوں گے. اس کا ہم ابھی اس وقت ہم نے اس پہلو سے کبھی سوچا ہی نہیں ہے. 21ویں صدی کے ہر تحفے کو ہم آنکھ بند کر کے قبول کر رہے ہیں. اگلا، what books, persons, material, places, stories and movies would you like your child to come across by age 14? سن بلوغت سے پہلے آپ کیا چاہیں گے کہ آپ کا بچہ کون کون سی کتاب سے اس کا تعارف ہو جائے، کون کون سے لوگ ہیں جن سے آپ چاہیں گے کہ آپ کا بچہ ملاقات کر لے. دیکھیں، میں اس کے پیچھے ایک اور بات ہے جو میں تھوڑا سا اور کلیئر کرتا ہوں. علم کیسے آتا ہے اس کو ذرا سا اس کو نوٹ بھی کر لیجئے گا چاہیں تو. 7 چینلز آف نالج، علم کے 7 چینلز ہیں. علم آتا ہے اصحاب علم سے تعلق کے نتیجے میں، یہ ایک چینل ہے. علم آتا ہے کتابوں سے جڑنے کے نتیجے میں، یہ دوسرا چینل ہے. علم آتا ہے مشاہدہ کرنے کے نتیجے میں، یہ ایک اور چینل ہے. علم آتا ہے تجربہ کرنے کے نتیجے میں، یہ ایک اور چینل ہے. علم آتا ہے غور و فکر اور تدبر کرنے کے نتیجے میں، یہ ایک اور چینل ہے. علم آتا ہے سفر کرنے کے نتیجے میں، یہ ایک اور چینل ہے. اور علم جو ہے وہ انسان کے اندر موجود ہوتا ہے، انسان علم کے بغیر پیدا نہیں ہوتا. تو انسان جو ہے جب اس کی خودی بیدار ہوتی ہے، جب وہ اپنے ساتھ وقت گزارتا ہے تو بھی اس کو علم جو ہے حاصل ہوتا ہے. ہمیں رب کریم نے علم کے بغیر پیدا نہیں کیا. رب کریم نے ہمیں اپنی پہچان کرا کے ہماری روحوں کو شروع میں ہی ہماری پہچان کرائی دی، ہمارے اندر تمیز خیر و شر رکھی ہے. ایک ان ٹاٹ چائلڈ جو ہے، چند مہینے کا بچہ بھی اچھے اور برے کو سینس کرتا ہے، یہ ریسرچ پروف کر چکی ہے.
جس کو ہم نے یہ نہیں بتایا کیا اچھا ہے کیا برا ہے، اس کو بھی ایک سینس ہے. تو علم کے یہ 7 چینلز ہیں. تو جو علم کے، اب علم کا ایک چینل یہ ہے کہ وہ اچھے سمجھدار قابل لوگوں سے ملاقات کریں، ان کے ساتھ بیٹھے، بڑے لوگوں کے ساتھ، اچھی کتابوں سے اس کا تعلق ہو. تو کیا ہم نے ان کتابوں کی کوئی فہرست بنا رکھی ہے کہ میں چاہوں گا کہ میرے بچوں کا ان کتابوں سے تعارف ہو جائے؟ میرا بچہ 14 ایئرس کا ہونے سے پہلے ان اسکالرز کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ صحبت کا اسے تجربہ حاصل ہو جائے، کم از کم 1 گھنٹہ ان لوگوں کے ساتھ گزار چکا ہو. اس کی کوئی ضرورت ہمارے معاشرے میں لوگوں کو محسوس نہیں ہو رہی، لیکن یہ بہت اہم بات ہے. تو اس کو کس قسم کے ایکسپیرینسز سے گزرنے کی ضرورت ہے، یا کون سے ایکسپیرینسز اس کے لیے بہت مفید ہوں گے، اس کی فیسیلیٹیشن کا آپ کو سوچنا ہوگا. ٹھیک ہے. اسی طرح مٹیریل میں بھی بہت ساری چیزیں ہیں. مطلب آپ ایک بچے نے کس عمر میں کون کون سی چیزوں کو استعمال کیا، کون کون سے ٹولز ہیں جو اس نے، جیسے کارپینٹر کے پاس ایک آری ہوتی ہے، سو جسے ہم کہتے ہیں. کس ایج میں بچے نے سو یوز کیا، کس ایج میں بچے نے ہیمر یوز کیا. ہیمر، وہ بچہ جو ہیمر یوز کر رہا ہے وہ ایک بہت اہم ایجوکیشنل ایکسپیرینس حاصل کر رہا ہے. ہمارا اس وقت پرابلم یہ ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ تعلیم پینسل کو تھامنے سے شروع ہوتی ہے اور پینسل کو چھوڑنے سے ختم ہو جاتی ہے. لہٰذا جب تک بچہ پینسل تھام کے کاغذ پر کچھ کر رہا ہے تو ہمیں لگتا ہے حالت تعلیم میں. ارے بھائی، یہ بچہ جب کوئی نائف لے کے سبزی کاٹ رہا ہے تو بھی تعلیم ہو رہی ہے. جب یہ ہیمر کے ساتھ نیل کسی کیل کو ٹھوک رہا ہے تو بھی تعلیم ہو رہی ہے. جب یہ آپ کی گاڑی کا پنکچر لگا رہا ہے تو بھی تعلیم ہو رہی ہے. یا چلے ٹائر چینج کر رہا ہے تو بھی تعلیم ہو رہی ہے. یہ ساری چیزیں ریئل ورلڈ ایجوکیشنل اپرچونیٹیز ہیں جن سے ہم اپنے بچے کو محروم کر دیتے ہیں. تو اس طرح کی بہت ساری ایکسپیرینسز اور اپرچونیٹیز کا اہتمام ہونا ضروری ہے. پھر اگلا سوال ہے، واٹ ٹاپکس ہیو یو چوزن ٹو ڈسکس ود یور چائلڈ ٹو فیسیلیٹیٹ ہز انٹلیکچوئل میچیورٹی اینڈ کیریکٹر بلڈنگ. موضوعات کی وہ فہرست کہاں ہے، وہ کون سے ٹاپکس ہیں جو آپ چاہیں گے کہ آپ کا بچہ اس سے پہلے کہ وہ 14 ایئرس کا ہو، میں چاہتا ہوں کہ اپنے بچے سے ان موضوعات پہ بات کروں. خدا کون ہے، زندگی کیا ہے، کامیابی کسے کہتے ہیں، خوشی کیا ہے، 21ویں صدی کیا ہے، ذہن کیسے کام کرتا ہے، موت کی حقیقت کیا ہے. بہت سارے موضوعات ہیں. نیڈز اور وانٹس کا فرق کیا ہے، بیوٹی کسے کہتے ہیں، دوست کون ہوتا ہے. یہ سب موضوعات ہیں جو میں بات کر رہا ہوں، یہ موضوعات ہیں. ہمیں غصہ کیوں آتا ہے، نفس کسے کہتے ہیں، نفس. وی نو نتھنگ اباؤٹ نفس، کیونکہ نفس ہمارے کریکولم کے اندر ہے نہیں. بلکہ میں نے جتنی باتیں کی ہیں، آپ بتائیں یہ کون سے سبجیکٹ میں آئیں گی، کسی سبجیکٹ میں آئیں گی؟ مجھے یہ بتائیے، کیا کسی بچے کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہمیں غصہ کیوں آتا ہے، ہمارا ذہن کیسے کام کرتا ہے؟ کون سے سبجیکٹ میں پڑھائیں گے؟ یہ باتیں بہت ساری اہم چیزیں ہیں جو کریکولم ان کا بوجھ اٹھا نہیں پائے گا. تو یہ ہاں، یا غصہ کیوں آتا ہے، یا کب آنا چاہیے، یا کیا آنا بھی چاہیے نہیں آنا چاہیے، اس آ جائے تو کیا کرنا چاہیے، یہ ساری اس سے متعلق چیزیں. تو یہ آپ اپنے بچے کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کریں. تو وہ موضوعات کی کوئی فہرست ایسی ہے ہی نہیں. یہ سوال آپ کو انوائٹ کرے گا کہ آپ ایسے موضوعات سوچئے. There should be a list of topics, there should be a list of questions کہ میں اپنے بچے سے بیٹھ کے یہ باتیں کروں. دیکھیں، باتیں جو ہیں وہ بہت تعلیمی عمل ہے. جو لوگ باتوں کو تعلیم کے راستے کا آبسٹیکل سمجھتے ہیں وہ تعلیم کے پروسیس کو اور بچے کے ذہن کو بالکل بھی نہیں جانتے، بالکل بھی نہیں جانتے. باتیں تعلیم کا آبسٹیکل نہیں ہیں، باتیں تعلیم کا پروسیس ہیں.
اس بات پہ پریشان نہیں ہو کہ یہ باتیں کر رہا ہے. یہ باتیں کر رہا ہے تاکہ ذہن میں جو الجھنیں وہ سلجھ جائیں. تو باتیں، بلکہ میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ 3 کام خالصتاً تعلیمی کام: باتیں کرنا، کھیلنا اور گھومنا. اور ہماری سوسائٹی میں تینوں کام اینٹی ایجوکیشنل کے طور پر مشہور ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ یہ، بلکہ ہم کہتے ہیں باتیں کرتے رہو گے یا کچھ سیکھو گے. اور باتیں کرنا یا کھیلنا یا گھومنا اسے لگتا ہے کہ یہ بالکل فضول حرکت ہے، حالانکہ یہ بہت زبردست تعلیمی کام ہے. یہ تو یہ آپ نے دیکھنا ہے. اسی طرح اس کے ایک بات اور بتاؤں، اگر آپ اپنے بچے کے ساتھ بہت اچھا تعلق بنا لیں گے، وہ بچہ جس کی نشوونما ٹھیک ہو رہی ہے نا، اس کا ایک زبردست انڈیکیٹر یہ ہوگا کہ اس کے ذہن میں سوالات پیدا ہوں گے، اور اچھے سوالات پیدا ہوں گے، اور بڑے سوالات پیدا ہوں گے. جن موضوعات اور سوالات کو ڈسکس کرنا ہے بچوں سے، وہ سوال آپ کے بچے کے ذہن میں خود پیدا ہونے لگے گا. وہ سوال کرے گا کہ ہمارے خاندان کی جو فلاں خاتون ہیں جن کا انتقال ہوا ہے، یہ انتقال کے بعد کہاں گئی ہیں، اور ہم وہاں کب جائیں گے، آپ کب جائیں گی؟ تو وہ ہم کہیں گے اللہ نہ کرے. اس کا ایک ہی جواب ہے، اللہ نہ کرے. تو ایسی بات منہ سے نہیں نکالو. تو یہ جواب نہیں ہے، یہ صحیح جواب نہیں. ڈیتھ کو ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے، لائف کو ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے. لائف کی میننگ فلنس اسی درجے پہ آپ ایکسپلور کر پائے ہیں جس درجے پہ آپ ڈیتھ کو ڈسکس کر سکے. ریممبرنس آف ڈیتھ اور ڈسکشن آن ڈیتھ لائف کی میننگ فلنس کو انیبل کرنے کا سب سے بڑا دروازہ ہے، سب سے بڑا ٹول. جو انسان موت کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا، موت کو یاد نہیں کرنا چاہتا، وہ اپنی زندگی کی معنویت کو کبھی، مطلب اس کے لیے بہت دشوار ہے کہ وہ اپنی زندگی کی معنویت کو حاصل کر پائے. بات واضح ہو رہی ہے؟ دیکھیں، مومن اور کافر میں جو بڑا فرق ہے، وہ فرق سمجھنے کی ضرورت ہے. اور تکلیف کی بات یہ ہے کہ یہ فرق مسلمانوں کے ذہن میں بھی کھرچتا جا رہا ہے، اور وہ فرق بہت اہم ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کافر کی سائیکک کنڈیشن یہ ہے کہ وہ موت سے ڈرتا ہے، اور مومن کی آئیڈیل سائیکک کنڈیشن یہ ہے کہ موت سے نہیں ڈرتا، جواب دہی کے احساس سے، جواب دہی سے ڈرتا ہے. موت سے نہیں ڈرتا، وہ کہتا ہے مرنے کے لیے تو تیار ہوں، زیادہ محفوظ ہوں گا اس کے پاس جا کے. امتحان ختم ہو گیا تو اب عافیت ہو. جب آپ امتحان گاہ سے باہر نکلتے ہیں تو ریلیکس ہوتے ہیں، یا جب اندر جاتے ہیں تو ریلیکس ہوتے ہیں؟ تو زندگی امتحان ہے. تو موت سے وہ نہیں گھبرائے گا. آئیڈیل سائیکک کنڈیشن اس کی ہے، وہ جواب دہی سے ڈرتا ہے، وہ جواب دہی سے گھبراتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ میرے پاس عمل کہاں ہے جو میں پیش کروں گا. بات واضح ہو رہی ہے؟ میں کیا عمل لے کے جاؤں گا؟ میں اگر میرا حساب لے لیا گیا تو میں کیسے پاس ہوں گا؟ بات واضح. اس احساس سے کانپتا ہے، وہ موت سے نہیں ڈرتا. موت کو تو وہ ڈسکس کرتا ہے. تو خیر، ان موضوعات کو آپ نے، یہ سب جو کویسچنز ہیں یہ پورے کام ہیں. یہ مطلب آپ کو ایک ایک کویسچن میں نظر آ رہا ہے کہ پوری دنیا ہے جس کے اوپر کام کرنا ہے. یہ آپ کو محسوس ہو رہا ہے؟ اگلے کویسچن پہ جاتے ہیں. When was the last time your child asked a new question and you had an hour-long intellectual discussion with your child? How often does it happen in your lives? آخری دفعہ آپ کے بچے نے ایسا سوال آپ سے کب کیا جس کے بعد آدھے گھنٹے، کم از کم آدھے گھنٹے کا، بلکہ کم از کم 1 گھنٹے کا ایک ڈسکشن ہوا؟ اس ڈسکشن میں کوئی ناراضگی نہیں تھی، وہ ڈسکشن خوشی ہو رہا تھا، جبرن نہیں ہو رہا تھا، دل کی ایک خوشی کے ساتھ ہو رہا تھا. ایسا سوال آخری دفعہ اس نے کب کیا؟ اور ایسا آپ کی زندگی میں کتنا ہوتا؟ تو اس ڈسکشن میں غیبت نہیں تھی، اس ڈسکشن میں شاپنگ کی باتیں نہیں تھیں،
اس ڈسکشن میں نمبروں کے اور ہوم ورک کے اور ایگزام کے مسئلے نہیں تھے. اگر یہ 3 کام اس ڈسکشن سے نکال دیں تو وہ ڈسکشن واقعی اچھا ڈسکشن ہے. یعنی ہوم ورک، کلاس ورک، امتحان، یہ والی بات نہ کریں، شاپنگ کی بات نہ کریں، غیبت نہ کریں. پھر بات کیا کریں؟ اور لوگ کہیں گے سر اور کیا بات ہوتی ہے، مطلب اس کے علاوہ کوئی بات ہوتی ہے؟ اور کون سی باتیں ہوتی ہیں جو کرنی ہوتی ہیں؟ تو یہ بھی وہی بات ہے کہ بچہ سوال کرتا ہے. دیکھیں اہم بات یہ ہے، پریشانی کی بات یہ نہیں ہوتی کہ بچہ آپ کے سوال کا جواب نہیں دے رہا، یا اسکول میں جو سوال ہوا اس سے اس کا جواب نہیں دے سکا، یا امتحان کا سوال نہیں حل کر پایا. پریشانی کی بات یہ ہے کہ اس نے سوال کرنا چھوڑ دیا. پریشانی کی بات یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس آپ کے سوال کا جواب نہیں ہے. پریشانی کی بات یہ ہے کہ اس نے سوال نہیں کیا ایک عرصے سے. 4 دن گزر گئے کوئی نیا سوال اس نے نہیں کیا، 2 ہفتے گزر گئے سوال نہیں کر رہا، سوال کرنا چھوڑ دیا اس نے. نیند اڑ جانی چاہیے ہماری اگر ہمارا بچہ ہم سے سوال نہیں کر رہا. ہاں ہم بڑے مطمئن ہوتے ہیں، اچھا سوال نہیں کر رہا، چلو صحیح ہے، بلکہ سوال ہی کرتا رہتا ہے ہر وقت. ایک تو تمہارے سوال ہی ختم نہیں ہوتے. ہاں نہیں، بچے کے ذہن میں تو بہت سوال ہیں. تعلق سوال کی اجازت نہیں دے پا رہا، مصروفیت سوال کا موقع نہیں دے پا رہی، تعلق سوال کی اجازت نہیں دے پا رہا. اسکرین ان کے گھر میں وہی، مطلب اسکرین کون لے کر آیا؟ یہ اسکرین کے بارے میں ایک بات بتا کے ابھی مسئلہ حل کر دیتا ہوں. مجھ سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کو اسکرین سے کیسے بچائیں. اسکرین کی ایڈکشن ہو گئی، ایڈکشن اس سے کیسے؟ تو میں ان سے یہ کہتا ہوں اکثر کہ وہ ان چیزوں کی لسٹ بنائیے جس کی ایڈکشن آپ کے بچے کو نہیں ہوئی ہے. مثلا اوپیم کی ایڈکشن نہیں ہوئی، الحمدللہ نہیں ہے نا. شراب کی ایڈکشن نہیں ہوئی ہے. جس چیز کی ایڈکشن نہیں ہوئی ہے اس کی لسٹ بنائیں اور پھر بتائیں ان کی ایڈکشن کیوں نہیں ہوئی. بس وہی ریزن بنے گی اس کی ایڈکشن سے نکالنے کی. بات سمجھ آئی؟ مطلب اس کی ایڈکشن ہوئی ہے تو کون ذمہ دار ہے؟ مطلب آپ نے فائنینس کیا ہے ان ایڈکشن کو، فائنینسر کو پکڑا جائے گا. اس ایڈکشن کی فائنینسر کون ہے؟ مطلب اگر کسی علاقے میں مطلب who is financing these addictions? Arrest him. اچھا نیکسٹ. ہاں ہم ان کے سوالوں پہ شرمندہ کرتے ہیں، ہم اس پہ ریئیکٹ کرتے ہیں، یہ سارے مسئلے ہیں. بالکل میں تو اکثر یہ کہتا ہوں بھائی ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، صرف ہم اپنے نفسیاتی مسائل سے بچانے کی ذمہ داری قبول کریں. ہم یہ مانیں کہ ہم اپنے نفسیاتی جو عوارض ہیں اس کے شر سے اپنے بچوں کو، یعنی بات سمجھ آ رہی؟ یعنی اگر کوئی انسان یہ ارادہ کرے اور اس کی کوشش کرے کہ میں اپنے نفس کی آلودگی سے اپنے بچوں کو بچاؤں گا، میں اپنے نفسیاتی عوارض کے شر سے اپنے بچوں کو بچاؤں گا، یہ بہت بڑی بات ہے. مطلب اس کی کوشش کرے، وہ مسئلہ یہ ہے. نیکسٹ کویسچن ہے when was the last time you recited a piece of poetry to your child or talked about your favorite authors and poets? بچوں سے پوچھا جائے آپ کی امی آپ کے ابو کے کوئی فیوریٹ آتھرز ہیں تو وہ ہنسیں گے اس سوال، مطلب انہیں سمجھ نہیں آئے گا یہ کس طرح کا سوال. آخری دفعہ آپ کی زبان سے آپ کے بچوں نے کوئی شعر کب سنا، کوئی نظم کب سنی؟ اور شعر جو ہے یہ بہت اہم پوئٹک ایکسپیرینس جو ہے، یا شعر کو سننے کا جو تجربہ ہے وہ بہت اہم ہے. شعر جو ہے وہ ہمارا ایک اور پرابلم یہ ہے کہ ہم شاعری سے ایک بہت مسلسل گریز کر رہے ہیں اور اس سے پرہیز فرما رہے ہیں. یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ شاعری کیا کرتی ہے؟ شاعری جو ہے وہ ہمیں کسی بھی بات کو گہرائی میں اتر کے دیکھنے، کسی بھی بات کے کہہ لیجئے مختلف پہلوؤں پہ غور کرنے کے قابل بناتی ہے. شاعری جو ہے وہ
دقیقے کی تفہیم کے قابل بناتی ہے آپ کو. شاعری جو ہے وہ کسی انٹلیکچولی ڈینس کانٹینٹ کو انٹرپریٹ اور انفر کرنے کی ایبلٹی آپ کے اندر بیدار کرتی ہے. کوئی ایسا کانٹینٹ جس کی کوگنیٹو ڈینسٹی بہت ہائی ہے، اس کانٹینٹ کو کیسے ان پیک کروں، وہ ایبلٹی آپ کے اندر پیدا کرتی ہے. تو یہ ہم اپنے بچوں کے اندر نہیں پیدا کر رہے. ہم اپنے بچوں کو، یہ بہت ضروری ہے. آپ کے گھر میں نشست ہونی چاہیے، شعری نشست، جس میں گھر کے سب لوگ بیٹھے ہوں اور اپنے پسندیدہ کلام شیئر کر رہے ہوں. آپ نکالیں اپنی پسندیدہ شاعری کی کتابیں اور بیٹھ کے شیئر کریں، اور اچھا کلام ہو، اچھی چیزیں ہوں. اچھی شاعری بھی ہوتی ہے، بری شاعری بھی ہوتی ہے، گھٹیا شاعری بھی ہوتی ہے، بہت ایسی شاعری بھی ہوتی ہے جو بہت آپ کو ایک الگ ہی عالم کی بات کرے. عالم بالا کی شاعری بھی ہوتی ہے، بالا خانے کی شاعری بھی ہوتی ہے. ابھی آپ کی چوائس ہے. بہرحال، How often does your child see you reading a book or writing a diary? تو لکھنے اور پڑھنے کا کام جس کو مسلسل کروانے کی آپ کوشش کر رہے ہیں، آپ کو کرتے ہوئے وہ کتنی دفعہ دیکھتا ہے؟ بہت سے بچوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ لکھنے اور پڑھنے کا کام طاقت والے مجبوروں پہ شوقیہ کرواتے ہیں. عملی زندگی میں اس کی کبھی ضرورت نہیں پڑتی. یعنی ہم لکھنا اس لیے سیکھتے ہیں تاکہ امتحان دے سکیں. لکھنا اس لیے نہیں سیکھتے تاکہ زندگی میں اس سے کوئی مدد لے سکیں. پڑھنا اس لیے سیکھتے ہیں تاکہ امتحان دے سکیں. لکھنا اس لیے سیکھتے ہیں تاکہ امتحان دے سکیں. الحمدللہ امتحان پاس کر لیے ہیں، اب میری توبہ، نہ لکھوں گا نہ پڑھوں گا. آپ سوچئے نا، یعنی ہم نے جتنے پیسوں کی پیپسی پی ہے اتنے پیسوں کی کتابیں نہیں خریدیں. ہم نے جتنے پیسوں کے چرغے کھائے ہیں اتنے پیسوں کی کتابیں نہیں خریدیں. ہمیں 200 روپے کی کتاب مہنگی لگتی ہے اور 1500 روپے کا جوتا سستا لگتا ہے. جس دن آپ کے ہاتھ میں کتاب کی قیمت آپ کے پاؤں کے جوتے کی قیمت سے زیادہ ہوگی نا، اس دن میں سمجھوں گا کہ آپ نے تعلیم کو اور علم کو اور کتاب کو اہمیت دی. جتنے جوڑے جتنے آپ کی وارڈروب میں جتنے کپڑے ہیں، جتنے لباس، جتنے ڈریسز ہیں، اس سے 7 ٹائمز زیادہ ایٹ لیسٹ آپ کے گھر میں کتابیں ہونی چاہیے. جتنے آپ کے گھر میں برتن ہیں، انڈیویجول پیس کو کاؤنٹ کریں. ایک ہوتا ہے نا، آپ کراکری سیٹ لیتے ہیں تو آتا ہے 120 پیسز. تو 120 پیسز میں وہ اگر کوئی ڈونگا ہے تو اس کے ڈھکن کو الگ کاؤنٹ کرتے ہیں، ڈونگے کو الگ کاؤنٹ کرتے ہیں. آپ نے دیکھا آپ نے سوسر الگ کاؤنٹ ہوتی ہے، کپ الگ کاؤنٹ ہوتا ہے. بالکل اس طرح سے آپ اپنے گھر کے تمام کپڑوں کو کاؤنٹ کریں، اس سے 7 ٹائمز زیادہ آپ کے کتابیں ہونی چاہیے. اس لیے کہ میرے تن کی خوراک زیادہ اہم ہے یا کوئی اور سی خوراک زیادہ اہم ہے؟ ہم اس کو کوئی ویلیو تو نہیں دے رہے، یعنی عملی طور پر ہم اس کو ویلیو دیں. بلکہ میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ ہم ہر گھر میں ایک لائبریری ہونی چاہیے، ہر گھر میں. اور اگر آپ کہیں کہ میرے گھر میں لائبریری کی جگہ نہیں ہے تو میں آپ کو جگہ نکال کے دکھاتا ہوں. جس دیوار پہ ٹی وی لگا ہوا ہے وہ ذرا سی خالی کرنی پڑے گی. اور اگر پیسوں کی کمی ہے تو میں بھی آپ کو اس کا بھی طریقہ بتا دیتا ہوں. آپ جو صوفہ سیٹ ہے اس کو نکال دیں، کیونکہ صوفہ سیٹ جو ہے وہ جگہ گھیرتا ہے اور پیسوں کا بھی آتا ہے. آپ کر لیں فرشی نشست اور لگا لیں کتابیں، انشاءاللہ بہت ساری کتابیں آ جائیں گی اور جگہ بن جائے گی. You must have a reading room. You must have a library at your home. You must have a proper, dedicated, exclusive writing center at your home. جہاں مختلف طرح کی لکھنے کی چیزیں اویلیبل ہیں، ریڈیلی اویلیبل ہیں، ساری چیزیں وہاں ارینجڈ ہیں. اگر ایک بچہ اپنی کہانی یا شاعری یا ناول یا سٹوری بیٹھ کے لکھ رہا تھا اور پھر اسے نیند آئی تو وہ وہیں چھوڑ کے چلا گیا، دوبارہ اٹھا تو دوبارہ آ کے پھر اس نے لکھنا شروع کیا، وہاں سے لکھ سکتا ہے. تو وہ اس کو ایک پراپر ایریا اس کو ملنا چاہیے لکھنے اور پڑھنے کا. تو اگر کسی کے پاس 2 کمروں کا گھر ہے تو ایک کمرہ جو ہے وہ اس کام کے لیے ہو، دوسرا کمرہ باقی چیزوں کے لیے ہو. اور اگر ایک ہی کمرے کا گھر ہے تو آدھا کمرہ اس کام کے لیے، آدھا کمرہ دوسری چیز کے لیے. اور اگر خدا نخواستہ زیادہ کمروں کا گھر ہے
تو پھر مطلب خود ہی پھر اس کے لیے جگہ تو نکالیے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ بڑی زبردست بات میں نے پڑھی ایک جگہ. جب میرے پاس پیسے کم ہوتے ہیں تو کتاب خریدتا ہوں, اور جب کچھ اور پیسے آتے ہیں تو کچھ کھانے پینے کے لیے بھی لے لیتا ہوں. اس سے اس کی ترجیحات کا تعین ہو رہا ہے. تو یہ آپ لکھتے پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں یا نہیں آتے, یہ بہت اہم بات ہے. When was the last time you wrote to your child? How often do you do so? Does your child write in reply? اگر میرا رائٹنگ سیکھنا, مجھے رائٹنگ آتی ہے, میرے بچے کو رائٹنگ آتی ہے, میں کچھ لکھ سکتا ہوں, میرا بچہ کچھ لکھ سکتا ہے, ہم دونوں کا لکھنے کی جو اسکل ہے اس سے ہم دونوں نے ایک دوسرے سے کچھ کمیونیکیٹ نہیں کیا, کیا بد نصیبی ہے. یعنی والد اور والدہ اگر لکھ سکتے ہیں تو وہ سب سے بہترین, یعنی وہ انسان جو آپ کی رائٹنگ کو پڑھنا سب سے زیادہ ڈیزرو کرتا ہے وہ کون ہوگا؟ ہم ایک ایسے عہد میں داخل ہیں جہاں لینگویج کے ٹیچر کی ہینڈ رائٹنگ تو بچوں نے بورڈ پہ دیکھی ہے, رائٹنگ پڑھنے کا اتفاق نہیں ہوا. مطلب آپ کی کوئی تحریر سے لطف اٹھانے کا, مطلب کتنے ایسے بچے ہوں گے جنہوں نے اپنے لینگویج ٹیچر کے ہاتھ سے لکھی ہوئی کہانی یا مضمون یا کوئی اور ایسی بات پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہوگا. انہوں نے اس فقرے کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے, امپروو یور رائٹنگ. کیا خیال ہے؟ تو یہ کتنے بچے ایسے ہوں گے جنہیں اپنے اساتذہ کا تعارف ہوا ہوگا, جنہیں اپنے اساتذہ کی پسندیدہ کتاب کا تعارف ہوا ہوگا, جنہیں یہ پتا ہوگا کہ آج کل ہماری امی اور ہمارے ابا یہ پڑھ رہے ہیں. تو یہ کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے. تو اپنے بچے کو لکھیے, اپنے بچے کو اپنے بچے کو خط لکھیے, اپنے بچے کو اپنی باتیں کیجیے اس میں, اور آپ کا بچہ بھی جواب میں آپ کو لکھے. بڑا زبردست تجربہ ہے. بلکہ ایک دوسرے کو, شوہر بیوی بھی ایک دوسرے کو لکھ سکتے ہیں. بہت زبردست ایکسپیرینس ہے. When was the last time you praised your spouse in front of your children? یہ وہ سوال ہے جو سمجھنے میں بہت آسان ہے, کرنے میں بہت دشوار. یعنی لوگوں کے سامنے اپنی بیگم کی تعریف آخری دفعہ کب کی؟ تو یہ ہمارے یہاں بہت فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کی اچھی تربیہ کریں تو آپ کو اپنے اسپاؤس سے بہت اچھی ریلیشن شپ بنانی ہوگی. اسپاؤس سے کٹی اور بچوں سے دوستی, اس کا مطلب ہے بربادی. بلکہ میں ایک بات اور بتاؤں آپ کو, میں آپ سے ایک بڑا عجیب سا سوال کرتا ہوں. اگر آپ کے بچوں سے میں یہ پوچھوں کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے ابو جو ہیں وہ تمہیں زیادہ اہمیت دیتے ہیں یا تمہاری امی کو, تو ان کا کیا جواب ہوگا؟ اور اگر یہ سوال بچوں سے کیا جائے کہ یہ بتاؤ تمہاری امی جو ہیں وہ تمہیں زیادہ اہمیت دیتی ہیں یا تمہارے ابو کو, تو ان کا کیا جواب ہوگا؟ یہ ایک سوال ہے کہ کیا جواب ہوگا. دوسرا سوال یہ کہ ان کا کیا جواب ہونا چاہیے, اس کا اچھا جواب کون سا ہے؟ اس وقت ہماری سوسائٹی جہاں کھڑی ہے سب بچے کہیں گے کہ ہمیں دیتے ہیں زیادہ اہمیت. میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنے بچوں کو سر پہ چڑھائیں, میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا. میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ آپ سب سے زیادہ اہمیت اپنے بچوں کو دیں, میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا. میں کہہ رہا ہوں جس کی جو اہمیت ہے وہ دیں, اور اپنے بچوں کی رسپیکٹ کریں. رسپیکٹ اللہ کا حکم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو حکم دیا ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے جس کی زبان سے دوسرے مسلمان کی عزت نفس محفوظ نہیں ہے. اگر میری زبان سے کسی دوسرے مسلمان کی سیلف رسپیکٹ محفوظ نہیں ہے تو میں مسلمان ہونے کو کوالیفائی نہیں کروں گا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسٹینڈرڈ ہے سیٹ کیا ہوا. تو کیا اس حدیث کی اپلیکیشن بچوں پہ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس حدیث کی اپلیکیشن مجھ سے طاقتور والوں پہ تو ہوگی. وہ تمام لوگ جو مجھ سے طاقت میں زیادہ ہیں, جو مجھ سے پوزیشن میں, لیول میں, ایج میں اوپر ہیں, ان کی عزت نفس میری زبان سے متاثر نہ ہو. یہ تو خود ہی ہوگا کام. اگر یہ حدیث نہ بھی ہوتی تو بھی ہوتا. یہ تو آپ کی مجبوری ہے. عزت دینے کا امتحان اسی وقت پیش آتا ہے جب آپ کا معاملہ کمزوروں سے, چھوٹوں سے,
نیچے جو لوگ ہیں ان سے پیش آتا ہے، تب آپ کو عزت دینی ہوتی ہے. بچوں کو آپ عزت دیں. تو اپنے بچوں دیکھیے ہونا یہ چاہیے، اصولی طور پر ہونا یہ چاہیے کہ بچے یہ کہیں کہ میرے والد میری والدہ کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اس کے بعد ہمیں. پہلے والدہ ہیں پھر ہمیں. اور بچے یہ کہیں میری امی میرے ابو کو مجھ سے زیادہ اہمیت دیتی ہیں اور اس کے بعد ہم. دیکھیں ایک 21ویں صدی کی ایک اور دلچسپ بات میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلی صدیوں میں نا اولاد سعادت مند ہوتی تھی، فرما بردار ہوتی تھی. 21ویں صدی میں والدین فرما بردار اور سعادت مند بن گئے. بس یہ ایک، تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسا کریں آپ، میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا. سعادت مند اور فرما بردار والد اور والدہ نہیں بنے. ہر وقت اس کے پیچھے نہیں پڑیں، ہر وقت اس کے پیچھے نہیں چلیں، اس کو چھوڑ دیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں. جتنا انٹریکشن جتنا ٹائم اسے دیں وہ اچھا دیں. اپنے اوپر کام کریں، اس کی فکر نہیں کریں. اگر آپ کے اندر اپنی اولاد کو جنت میں پہنچانے کی فکر اپنے آپ کو دوزخ سے بچانے کی فکر سے زیادہ ہو گئی ہے تو یہ گڑبڑ ہو گئی ہے. اس کو سمجھیے. اپنی اولاد کو جنت میں پہنچانے کی فکر اپنے آپ کو دوزخ میں سے بچانے کی فکر سے زیادہ ہو گئی ہے تو یہ گڑبڑ ہو گئی ہے. اپنی فکر کیجئے. جب آپ اپنی فکر کریں گے نا کہ میں صحیح ہو جاؤں تو انشاءاللہ یہی فکر اسے لگ جائے گی. یہ سمجھ آ رہی بات؟ جب میں اپنی فکر کروں گا کہ میں کیسے بچوں گا اس دن، جب میں اپنی فکر کروں گا کہ میرے معاملات ٹھیک نہیں ہیں، جب میں اپنی فکر کروں گا کہ میں اپنے غصے پہ کنٹرول نہیں کر پا رہا، میں اپنی زبان کو ٹھیک نہیں کر پا رہا، میں اپنے ذہن کو ٹھیک نہیں کر پا رہا، میرے معاملات ٹھیک نہیں ہو رہے، میں اپنے چیزوں کو، اپنے کاموں کو، اپنے معاملات کو، اپنے نفس کو ٹھیک نہیں کر پا رہا، اپنا تزکیہ نہیں کر پا رہا، جب میں اس فکر میں پریشان ہوں گا تو انشاءاللہ یہی فکر اسے بھی لگ جائے گی. لیکن جب میں اس کو ٹھیک کرنے کی فکر کروں گا تو معاملات بگڑ جائیں گے. یہ بات سمجھ آ رہی؟ تعلق بنائیے، اپنی فکر کیجئے، انشاءاللہ معاملات ٹھیک رہیں گے. پھر اگلا سوال، How often have your children seen you forgiving others؟ آپ کے بچوں نے آپ کو معاف کرتے ہوئے کتنی دفعہ دیکھا ہے؟ اور معاف نہ کرتے ہوئے کتنی دفعہ دیکھا ہے؟ یعنی اگر بچوں سے پوچھا جائے کہ امی اور ابو نے کس کس کو معاف نہیں کیا تو کیا کہیں گے؟ تو پہلے تو کہیں گے ابو نے امی کو معاف نہیں کیا، امی نے ابو کو معاف نہیں کیا، ان دونوں نے ہمیں معاف نہیں کیا، ہم نے بھی ان سب کو معاف نہیں کیا. بالکل ایسی صورتحال پیدا ہو. کوئی بات نہیں کہنا اگر آپ کے لیے آسان نہیں ہے تو آپ معاف نہیں کر رہے. کوئی بات نہیں کہہ سکے آپ. زندگی کا وہ فیز جس میں کوئی بات نہیں کہنا مشکل ہو گیا وہ آپ کی زندگی کا سب سے دشوار فیز ہے. تو کوئی بات نہیں کہنا اور یہ آسان کام نہیں ہے. اس کے لیے اپنے اوپر کام کرنا پڑتا ہے کہ آپ کہہ سکیں کوئی بات نہیں، چلو کوئی بات نہیں، اللہ مالک ہے، ریلیکس. آپ کے ساتھ کوئی بات ہوئی، آپ نے اس نے کہا میں یہ کر دوں گا، نہیں کر سکا، آپ نے کہا کوئی بات نہیں، آپ نے کہا کوئی بات نہیں. تو یہ جو معاف کرنا. پھر ایک اور کویسچن ہے، واٹ آر یور وشز اینڈ وریز، آر یور وشز اینڈ وریز میننگ فل اینڈ ورتھ وائل؟ آپ کی کیا آرزوئیں ہیں، آپ کی کیا تمنائیں ہیں، آپ کی کیا پریشانیاں ہیں؟ اگر آپ سے کہا جائے کہ آپ اپنی ٹاپ 10 وشز اور ٹاپ 10 وریز ایک پیپر پہ لکھ دیں تو آپ جو کچھ لکھیں گے وہ آپ کی کمپلیٹ سائیکک کنڈیشن کو ریفلیکٹ کر رہی ہے. تو یہ کتنی مبارک پریشانیاں ہیں جن میں آپ مبتلا ہیں، اور کتنی فضول ہیں یا کتنی مبارک ہیں یہ آپ کی چوائس ہے. اپنا ایک سیلف انالیسس ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. خدا کرے کہ ہماری پریشانی
کوئی اچھی پریشانی. اقبال نے کہا تھا نا کہ تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری، میری دعا ہے کہ تیری آرزو بدل جائے. تو آرزویں نفیس ہو جائیں، آرزویں ٹھیک ہو جائیں. میں یعنی یہ جس چیز کی پریشانی مجھے لگی رہتی ہے، یہ بھی بھلا کوئی پریشان ہونے والی بات ہے؟ اس طرح سے اپنے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. جس چیز کی حسرتیں میرے دل میں جمع ہیں، یہ میرے سجدوں کی کوالٹی کو خراب کر رہی ہیں. میں ان حسرتوں کو اپنے اندر سے کھرچ کے نکالوں. میرا انسانوں سے تعلق، میرا اپنے آپ سے تعلق، میرا خدا سے تعلق، فطرت سے تعلق، دوسروں سے تعلق کچھ فضول قسم کی خواہشات کے نتیجے میں آلودہ ہو گیا ہے، خراب ہو گیا ہے، دشوار ہو گیا ہے. تو میں اپنی آرزوؤں پہ کام کروں، میں اپنی تمناؤں کو، اپنی آرزوؤں کو نفیس سے نفیس تر بناؤں. تربیہ کا پہلا معیار یہ ہے کہ انسان اپنی نیتوں میں پاکیزہ اور اپنی آرزوؤں میں نفیس ہو جائے. اس کی خواہشات جو ہیں وہ اچھی خواہشات ہوں، بری خواہشات نہ ہوں. اس کا نفس کے اندر جو خواہش پیدا ہو وہ اپنے نفس پہ نظر رکھے، اس کے اندر بری خواہش پیدا ہو تو اسے ہٹائے، اچھی خواہش پیدا ہو تو اس کو لے کے چلے. یہ کام نہیں ہو پا رہا، اس لیے کہ ہم اپنے آپ کو تو دیکھنے کا موقع ہی نہیں مل رہا. ہمیں کبھی بچوں کو دیکھنا ہے، کبھی دنیا کو دیکھنا ہے، پھر سیل کہاں لگی ہے وہ دیکھنی ہے، ٹماٹر مہنگے ہو گئے اس کی پریشانی ہے، پیٹرول مہنگا ہو گیا تو اس کی مطلب پریشانیاں ہی پریشانیاں ہم نے اپنے. میں آپ کو یہ بات عرض کروں، ہمارے وطن کا سب سے بڑا مسئلہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہے. ہمارے وطن کا سب سے بڑا مسئلہ پولیو نہیں ہے. ہمارے وطن کے سب سے بڑے مسئلے کا نام ڈیم نہیں ہے. ہمارے وطن کے سب سے بڑے مسئلے کا نام ہے علم کی، اخلاق کی اور ایمان کی کمی. ہم اپنے سب سے بڑے مسئلے کو پہچان نہیں پائیں. پولیو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ نہیں ہے. ہماری سڑکیں خراب ہیں، یہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ نہیں ہے. میں مانتا ہوں کہ یہ بھی ایک مسئلہ ہے. ہماری ٹرینیں دیر سے چلتی ہیں، یہ مسئلہ ہے، لیکن یہ چھوٹا مسئلہ، یہ بہت چھوٹا مسئلہ ہے. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم انسانوں کے ساتھ، فطرت کے ساتھ، اپنے آپ کے ساتھ، خدا کے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ تعلق کی گہرائی اور معنویت کو ایکسپلور نہیں کر پائے. یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. تو اس کے لیے یہ میں نے بہرحال آپ کو، میں جو بات میں نے کی، میں اب تک اس کو بس شروع میں نے یہ بات کی کہ 21ویں صدی کا کیا چیلنج ہے وہ تعلق کے حوالے سے، اور اس کے بعد یہ ساری بات جو 3 سیٹس آف کویسچنز ہیں میں نے آپ کی خدمت میں رکھے. آپ لوگوں کا بہت شکریہ. میں یہ چاہوں گا آخر میں ہم یہ دعا کر لیں کہ رب کریم ہمیں، ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ اور ہمارے بزرگوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. رب کریم ہماری اولادوں کو اور ہمارے طلبہ کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے.